الرحیم۔ آج کی تقریب کا باقاعدہ آغاز کرنے کے لیے میں تلاوت قرآن کریم کے لیے دعوت دوں گی ڈاکٹر محمد فاروق عبداللہ، پلیز۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان علمه البيان۔ الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان، والسماء رفعها ووضع الميزان، ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان، والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام، والحب ذو العصف والريحان، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ خلق الإنسان من صلصال كالفخار، وخلق الجان من مارج من نار، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ رب المشرقين ورب المغربين، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ صدق اللہ العظیم۔ ود دا پرمیشن آف دا چیئر، ہم آج کی سیریمنی کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ آج ہم سب یہاں اکٹھے ہیں تقریب رونمائی کے لیے پاکستان تعلیم اور 21ویں صدی، جو کہ بالکل جو میں اپنی رائٹنگز پہ لکھا کرتی ہوں فریش فرام دا اوون ہے، اور آتھر ہمارے ساتھ موجود ہیں پروفیسر ڈاکٹر شاہد صدیقی۔ اس سے پہلے کہ ہم باقاعدہ اپنے اسپیکرز کو اور اپنے ہوسٹس کو یہاں زحمت دیں، میں تھوڑا سا تعارف پیش کرنا چاہوں گی کہ ڈاکٹر شاہد صدیقی سے پہلے تو مجھے لگتا ہے کہ اس ہال میں بیٹھے ہوئے کم و بیش سبھی افراد بہت اچھی طرح سے واقف ہیں، اور یہ پہلی تقریب ہے جس میں مہمان خصوصی صبح صبح تمام مہمانوں کا خود ویلکم کر رہے تھے اور آپ سب کو مل رہے تھے۔ تو ڈاکٹر صاحب کو ایز سچ کسی انٹروڈکشن کی ضرورت نہیں ہے، لیکن ہمارے کچھ آڈینس آن لائن بھی ہمیں جوائن کیے ہوئے ہے، اور ہم جتنی دفعہ ڈاکٹر صاحب کا تعارف پیش کرتے ہیں ہمارے اپنے دل خوش ہوتے ہیں اور ہم خود انسپریشن لے رہے ہوتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب سے تعارف اب میں بھی کہہ سکتی ہوں کہ 1 دہائی سے زیادہ ہو گیا تب سے ہے، اور پھر مجھے پتہ چلتا ہے کہ اچھا میں بھی بڑی ہوتی جا رہی ہوں۔ تو ڈاکٹر صاحب کی تعارف میں جو سب سے پہلی چیز لکھی ہوئی ہے اور ان کی کتاب میں بھی لکھی ہوئی ہے، وہ پڑھتے ہی میرا دل مزید خوش ہو جاتا ہے۔ جیسے جیسے ایسوسیشن کا کوئی پوائنٹ ملتا ہے ہم خوش ہوتے ہیں۔ ڈاکٹر شاہد صدیقی بھی راولپنڈی میں پیدا ہوئے، اور ڈاکٹر صاحب جب ہمارے علاقوں کے بارے میں کالم لکھتے ہیں تو باقی سارے کالم ہم پڑھتے ہیں، اب ہماری جنریشن کو عادت ہوگی ہے لائک کا بٹن دبانے کی، لیکن جب ہمارے علاقے کا کالم ہوتا ہے اس دن ہم باقاعدہ ڈاکٹر صاحب کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ تھینک یو سر، آپ نے ہمارے علاقے کو بہت خوبصورتی سے پیش کیا۔ جو اس کتاب سے اس لیٹسٹ بک سے پہلے جو کتاب ڈاکٹر صاحب کی آئی پوٹھوہار خطۂ دل رہا، تو پوٹھوہار کے لوگوں نے میرا خیال ہے کہ اتنی خوش دلی سے اس کتاب کو نہ صرف پڑھا ہے، سراہا ہے کہ ہم بھی روزانہ دیکھتے ہیں، ابھی تک دیکھتے ہیں کہ جو کتاب پڑھ لیتا ہے وہ اس کی ایک پوسٹ ضرور شیئر کرتا ہے۔ میں تفصیلی تعارف جب ڈاکٹر صاحب کو بلاؤں گی اس وقت پیش کروں گی، لیکن ان کی چند کتابوں کے نام ضرور ابھی آپ کے سامنے لوں گی۔ میرا پہلا تعارف ڈاکٹر صاحب کی 2 کتابوں سے ہوا تھا۔
and the first one was Rethinking Education in Pakistan, Perceptions, Practices and Possibilities. اور دوسری کتاب جو دلوں میں اتر جاتی ہے وہ تھی آدھے ادھورے خواب، جو کہ ایک ایجوکیشنل ناول ہے، جو ایک بڑی منفرد کتاب ہے، اور ایجوکیشن میں ہم نے اس طرح کی کتاب کم از کم میں نے نہیں دیکھی کہ اس طرح کا ناول لکھا گیا ہو. موسم خوش رنگ ہے ادپچد سفنے، یہ میرا خیال ہے اسی کی ٹرانسلیشنز ہیں، اور زیر آسمان، اور ابھی کچھ کتابیں آنے والی ہیں جن کا ڈاکٹر صاحب خود بھی ذکر کریں گے. میں اپنے تمام مہمانوں کو خوش آمدید کہنے کے لیے سب سے پہلے یہاں دعوت دوں گی ڈین فیکلٹی آف ایجوکیشن، علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی، پروفیسر ڈاکٹر تنزیلہ نبیل. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پروفیسر ڈاکٹر شاہد صدیقی صاحب، the writer of the book. پروفیسر ڈاکٹر ناصر محمود صاحب، وائس چانسلر علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی. پرو ریکٹر نمل بریگیڈیئر محمد ابراہیم صاحب. ڈاکٹر اے ایچ نیر صاحب، ایمیننٹ ایجوکیشنسٹ. اسپیکرز آف ٹوڈیز ایونٹ ڈاکٹر جمانی صاحب، ڈاکٹر سلمہ صاحبہ اینڈ ڈاکٹر وجیہہ. گیسٹس، لیڈیز اینڈ جینٹلمین، السلام علیکم. I welcome you all to this august ceremony of the book launch Pakistan Taaleem اور 21ویں صدی by Professor Dr. Shahid Siddiqui. We at Allama Iqbal Open University are honored to have worked with Dr. Sahab under his vice chancellorship, which eventually turned into the mentorship. Thank you, sir, for that. ڈاکٹر صاحب ایک مایہ ناز ایجوکیشنسٹ اور رائٹر ہیں جو بے شمار کالمز اور کتابوں کے خالق ہیں. یہ تمام کالمز اور کتابیں بہت ڈائیورس موضوعات پر لکھی گئی ہیں. کتاب پاکستان تعلیم اور 21ویں صدی اس بات کی بہترین غماز ہے کہ بہت سارے اور معاشرتی پہلوؤں کے علاوہ ڈاکٹر شاہد صدیقی پاکستان میں تعلیمی رجحانات، حالات اور ان کی اصلاح کے لیے ایک گہری اور کڑی نظر رکھتے ہیں. کتاب میں اہم موضوعات یعنی تعلیمی ناانصافی، یونیورسٹیز کی درجہ بندی، تعلیم اور صنفی امتیاز، بحیثیت پاکستانی ہم کہاں کھڑے ہیں، اور تعلیمی حقائق اور تلاش پر تفصیلاً لکھا گیا ہے. Our worthy speakers would further speak on the contents of the book, but here I am pleased to extend my heartfelt welcome to all of you today in this function. We are extremely honored and humbled that Allama Iqbal Open University is taking this pride of being a platform for the launch of this book. I am sure you all would enjoy the comprehensive reviews by our worthy speakers, writer's journey in writing this book in his own words, and the final word by the Vice Chancellor Allama Iqbal Open University, Dr. Nasir Mahmood Sahab. So let's move towards the rest of the proceedings of the event, and mic is again back to Afshan. Thank you. میں نے جب اس کتاب کو پڑھا تو مجھے بالکل ڈاکٹر صاحب کی وہ تمام باتیں، وہ تمام لیسنز جو یہاں ہوتے ہوئے ہم نے پریکٹیکلی دیکھے تھے، وہ سب کچھ ایک کتاب میں سمویا ہوا نظر آیا. وہ لوگ جو کرٹیکل پیراڈائم کے لوگ ہیں، وہ لوگ جو کرٹیکل تھیری کو اور کرٹیکل تھنکنگ کو اور کرٹیکل پیڈاگوجی کو سمجھنے والے لوگ ہیں، ان سب کے لیے ڈاکٹر صاحب نے بہت مشکل موضوعات کو، جن کو ہم فرینچ اسکالرز، انگلش اسکالرز یا یورپین امریکن اسکالرز کے ناموں سے جانتے ہیں، سمجھتے ہیں، ان سب کو آسانی سے پاکستان کے کانٹیکسٹ میں لاتے ہوئے ہمیں سمجھایا. اور میں اپنے آئندہ کے بہت سارے لیکچرز میں میرا خیال ہے کہ اسی کتاب کے ریفرنسز استعمال کرنے والی ہوں، کیونکہ جب میں وہ فرینچ اور انگلش اور ان تمام اسکالرز کے حوالے دے رہی ہوتی ہوں تو مجھے اکثر یہ محسوس ہوتا تھا، ایون پی ایچ ڈی لیول پہ بھی، کہ ہمارے بچوں کے لیے بعض دفعہ ان کانسیپٹس کو لینگویج بیریئر کی وجہ سے کیپچر کرنا مشکل ہو رہا ہے. تو یہ سب سے پہلی چیز ہے جو میں یقیناً سراہتی ہوں کہ ڈاکٹر صاحب نے اردو میں اور آسان اردو میں
ان تمام موضوعات کو بڑے خوبصورتی سے ایک جگہ اکٹھا کر کے رکھ دیا. کرٹیکل تھیری میں کام کرنے والے لوگوں کے لیے اس کتاب میں کچھ بڑے کمال کے موضوعات اور بڑی خوبصورتی سے بیان کر دیے گئے. تعلیمی عدم مساوات، ہم جب سنتے ہیں یہ لفظ، اور ڈسپیرٹیز، ڈسکریمنیشن، مارجنلائزیشن، ایکسکلوژن تعلیم میں کیسے ہے، تعلیم اور معاشرتی انصاف. پھر تعلیم یعنی ایجوکیشن کیسے سوشل جسٹس کو پریویل رکھ سکتی ہے، ڈیولپ کر سکتی ہے. تعلیم اور صنفی عدم مساوات، جینڈر ڈسپیرٹیز. دین تعلیم اور سماجی حد بندیاں. آتے آتے کتاب یہاں تک آپ کے ساتھ بیسک فلاسفیز بھی شیئر کرتی ہے، بیسک تھیریز بھی شیئر کرتی ہے، اس کی ایلیبوریشن بھی کرتی ہے، اور پھر ایک پیورلی نظر آتا ہے کہ ایک شخص کرٹیکل پرسپیکٹیو سے لکھ رہا ہے جب کتاب آپ سے سوالات پوچھنے شروع کر دیتی ہے. ہم اکثر سنتے ہیں کہ کتاب مکالمہ کرتی ہے، کتاب آپ کتاب سے اور کتاب آپ سے باتیں کرتے ہیں، لیکن یہ کتاب آپ سے سوال کرنے شروع کر دیتی ہے، اور جو خوبصورت ترین سوالات جو دل کو چھو جاتے ہیں، اس میں سب سے پہلا سوال جو میرا خیال ہے کہ ہم بھی آس پاس اپنے معاشرے میں بار بار دل کہیں نہ کہیں ہم سے بھی یہ سوال پوچھتا رہتا ہے کہ یہ جو بچے ہیں جو ابھی تک کسی قسم کے تعلیمی نظام کا حصہ نہیں ہیں، اس کی ہیڈنگ اس مضمون کی ہے یہ بچے کس کے بچے ہیں. 21ویں صدی کے تعلیمی تقاضے ہم کہاں کھڑے ہیں. اب یہ تمام سوالات ہیں اور بڑی خوبصورتی سے کتاب آپ سے پوچھتی ہے. پوچھنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو سوچنے پہ اکساتی ہے. پھر ہے اسکول اور سزا، روح کے زخم کون دیکھے گا. تعلیم ہماری ترجیح کب بنے گی، زبان کی تعلیم مسئلہ کیا ہے. یہ وہ سوالات ہیں جو ہم آس پاس ارد گرد اپنے ساتھ کیری کیے پھرتے ہیں، لیکن بڑی خوبصورتی سے یہاں ان پیک ہوئے ہیں. میں مزید تفصیلات میں نہیں جاؤں گی کیونکہ آئی نو کہ ہمارے وردی سپیکرز باری باری ان تمام مضامین پہ اور ان چیزوں کے حوالوں پہ بات کریں گے. یہ کتاب آپ لوگوں نے آتے ہوئے دیکھا ہوگا کہ باہر ڈسکاؤنٹڈ پرائس پہ موجود ہے. تھینکس ٹو دا پبلشرز جو بک کارنر جہلم کہ انہوں نے علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی پہ جو فرسٹ لانچنگ سیریمنی ہو رہی ہے آج اسپیشل ڈسکاؤنٹ پہ 40% ڈسکاؤنٹ دیا ہے. تو آج اگر آپ اس ڈیسک سے بک لیتے ہیں تو آپ کو یہ 40% ڈسکاؤنٹ پہ مل رہی ہوگی. اور دوسری ایکسائٹنگ ایلیمنٹ ہمیشہ بک لانچ کا یہ ہوتا ہے کہ ڈاکٹر صاحب خود آپ کے لیے وہ بک یہاں سائن کر رہے ہوں گے. تو اس سیریمنی کے فوراً بعد ہم وہ پروسیس شروع کر دیں گے. اگر آپ نے کتاب خرید لی ہے تب بھی، اور اگر آپ باہر سے جا کے کتاب لے کے آنا چاہیں گے تب بھی، ڈاکٹر صاحب یہاں موجود ہوں گے اسی ہال میں اور آپ کے لیے بک سائننگ کر رہے ہوں گے. میں اپنی پہلی اسپیکر کو دعوت دوں گی ڈاکٹر وجیہہ شاہد جو کہ ہیڈ آف دی ڈپارٹمنٹ ہیں ایجوکیشن کی نمل یونیورسٹی میں. ڈاکٹر صاحبہ پلیز تشریف لائیے. السلام علیکم. سب سے پہلے تو میں شکریہ ادا کرنا چاہوں گی علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کی مینجمنٹ کا، وی سی صاحب کا، ڈاکٹر افشاں ہما کا، کہ ان سب نے مجھے اس قابل سمجھا کہ اتنی پیاری آڈینس کے سامنے میں بات کر سکوں. مجھے شدید فلو ہوا ہے تو تھوڑا سا اگر آواز میں صحیح لوچ نہ آئے تو معذرت کیجیے گا. میں تھوڑا سا کتاب کے اوپر بات کرنے سے پہلے کہنا چاہوں گی کہ میں کچھ آؤٹ سورس تھی اپنے ڈپارٹمنٹ سے نمل کے ایک اور سینٹر میں. 2018 میں واپس آئی تب شاہد صدیقی صاحب ہمارے ڈین تھے، اور 2018 کے اکتوبر نومبر سے میرا ان کے ساتھ جو ہے زیادہ قریبی تعلق ڈیولپ ہوا. پھر کچھ تعلق کتابوں کے حوالے سے بنا، کچھ تعلق ڈین شپ کے حوالے سے بنا، اور پھر یہ تعلق بنتا چلا گیا. شاہد صاحب نہ صرف میرے ڈین تھے، میرے مینٹور بھی تھے، اور میں نے ایک چھوٹا سا ایونٹ فیکلٹی ڈیولپمنٹ پروگرام کے تحت ان کے ساتھ کیا، اور وہاں سے میرا ان کے ساتھ ایک قلبی لگاؤ شروع ہوا، اور مجھے سمجھ آنا شروع ہوئی کہ ہمیں ایز استاد کیسے ہونا ہے، ہمیں
کس طرح کے شاگرد پیدا کرنے ہیں, ہمیں کیسے ٹیچرز کی مینٹورشپ کرنی ہے. اور وہ 5 دن کے اوپر محیط ایک پروگرام تھا, اور اس کے دوران میں جو کچھ میں نے سیکھا تو شاید میں نے پچھلی اپنے 28 سالہ زندگی جو میں نے ٹیچنگ میں گزاری اس میں وہ نہیں میں سیکھ پائی اور سمجھ پائی ان چیزوں کو. اب میں بات کرنا چاہوں گی اس کتاب کے اوپر, پاکستان تعلیم اور 21ویں صدی. یہ انہی دنوں کی بات ہے جب سر نے یہ کتاب لکھنا شروع کی تھی, اور میں ڈاکٹر سلمہ نظر کے ساتھ شیئر کر رہی تھی کہ اسپائرل بائنڈنگ میں نے دیکھی, پڑھی, تھوڑے سے اس کے اسکرپٹس دیکھے تھے, سر کے ساتھ کبھی اٹھتے بیٹھتے بات چیت ہوتی تھی, تو میں بہت زیادہ ایکسائٹیڈ تھی کہ یہ کب کتاب آئے گی اور کب ہم اس کو پڑھ پائیں گے, کیونکہ اس سے پہلے ایجوکیشنل پالیسیز کے دونوں ایڈیشنز میرے پاس تھے. سر کی تمام کتابیں میری لائبریری میں, میری پرسنل لائبریری میں ہیں, اور کچھ میں نے ایم فل اور پی ایچ ڈی کے جو ریسرچز کرائی تھی ان میں ان کے ریفرنسز بھی موجود ہیں. جب بھی میں کسی کتاب کو دیکھتی ہوں, اس پہ تبصرہ کرنا چاہتی ہوں, تو فرنٹ 4 اور بیک 4 کا میں اپنے پاس میرا ایک فارمولہ ہے جس کو میں رکھتی ہوں. پہلے 4 صفحے اور آخری 4 صفحے, اور پوری کتاب جو ہے نا وہ اس کے اندر. لیکن یہ فارمولہ یہاں پہ میرا جو ہے وہ فیل ہو گیا ہے, کیونکہ اس کے پہلے 4 صفحے اور آخری 4 صفحے نہیں, پوری کتاب جو ہے ایک انسائکلوپیڈیا ہے. اور وہ کیسے ہے میں بہت چھوٹے الفاظ میں بہت کم ٹائم میں آپ کو بتانا چاہوں گی. پاکستان تعلیم اور 21ویں صدی, جدید تعلیمی رجحانات اور امکانات. یہ ہمیں ریسرچ کی طرف راغب کرتی ہے. کون سے جدید تعلیمی رجحانات ہیں اور ان کے کیا امکانات ہیں, اور وہ تمام اس کتاب میں سوالوں کی صورت میں, جوابوں کی صورت میں, ٹرمینالوجیز کی صورت میں موجود ہیں. ہمارا ریسرچر ہمارے پاس آتا ہے, کہتا ہے مجھے کوئی ٹاپک بتائیں, مجھے کوئی ٹائٹل بتائیں, میں کس ایریا میں ریسرچ کروں. تو میرا خیال ہے اگر صرف اس ایک کتاب کے کچھ چیپٹر سے ہی آپ استفادہ حاصل کر لیں تو آپ کے پاس بے تحاشا موضوعات ہوں گے اپنے پاکستان, اپنے ملک کے کانٹیکس میں ریسرچ کرنے کے لیے اور جوابات ڈھونڈنے کے لیے. تھوڑا سا جب ہم آگے چلتے ہیں تو میں نے اس کے اوپر جب اس کو میں نے پڑھا, میں نے کتاب 14 ستمبر کو میرے پاس آئی, اور 16 ستمبر کی صبح تک میں کمپلیٹ کتاب میں پڑھ چکی تھی, کیونکہ اس کو مجھے چھوڑنے کا میرے سے وہ کمپلیٹ کرنا مجھے میرے لیے جو تھا نا وہ ایک ایسا تھا سلسلہ کہ میں اس میں آئی واز ڈرائیونگ پلیئر ان ریڈنگ دیز چیپٹرز. اور اگر اس کتاب کو میں دیکھوں تو اس کے ٹیبل آف کانٹینٹس میں سر نے بڑے پیارے انداز میں اس کو 11 پارٹس میں ڈیوائڈ کر دیا ہے, اور ہر پارٹ کے اندر سر نے فردر سب پارٹس کے اوپر بات کی ہے. میں 1 2 3 پہ بات کروں گی کیونکہ پھر وہ ریپیٹیشن ہو جائے گی, ہم سب نے کتاب کے اوپر بات کرنی ہے. سب سے پہلی جو ہے تعلیم اور جدید مباحث, اس میں سر کا جو ایک مجھے جس نے بہت زیادہ کیچ کیا, تعلیم کے میکانکی تصور سے آگے. اور اس میں جب میں آگے چل کے میں نے اس کو پڑھا تو بس مجھے 2-3 جو لائنیں تھیں وہی کرکس آف دا سٹوری بن گئیں کہ ہمارا جو سازگار ماحول ہے, انیبلنگ انوائرمنٹ, تخلیقی اساتذہ کی ترقی میں مدد کرتا ہے. انیبلنگ انوائرمنٹ کس نے بنانا ہے؟ ہم اساتذہ نے بنانا ہے, ہم نے ایز اے مینجمنٹ بنانا ہے, اور ہم نے اپنے جو شاگرد ہیں ان کو انیبلنگ انوائرمنٹ پرووائڈ کرنا ہے تاکہ وہ کریٹیکل تھنکرز بن سکیں. ایک اور خصوصی بات اس کتاب کی جو بہت اہمیت کی حامل ہے کہ ہم نے جو ہم لوگ ہائر اسٹڈیز میں جاتے ہیں تو ہمارا میڈیم آف انسٹرکشن انگلش ہوتا چلا جاتا ہے, ایم فل پی ایچ ڈی. اب اس میں ہماری جو ٹرمینالوجیز ہیں جس طرح سے انیبلنگ انوائرمنٹ, تو میرے لیے انیبلنگ انوائرمنٹ کو بولنا بہت آسان ہوگا, لیکن سر نے اس کا ترجمہ اردو میں کر کے اس کو انگریزی میں بھی بریکٹ کر دیا ہے تاکہ ایسا ریڈر جو کہ اردو کی کتاب نہیں پڑھتا وہ بھی اس کو سمجھ کے پڑھے. تو یہ ایک بہت ہی میں کہتی ہوں کہ بہت ہی خوبصورت بات ہے اس کتاب کی. پھر اس کے علاوہ انہوں نے آگے جب ہم چلے اور ایک اور حصہ جس کی ڈاکٹر صاحبہ نے, ڈاکٹر افشاں نے بھی بات کی, یہ بچے کس کے بچے ہیں. کچھ عرصہ پہلے میں نے ڈان میں ایک چھوٹا سا اوپیڈ لکھا تھا اور وہی لکھا تھا کچھ ایسی اتنی میں نے جامع بات نہیں کی تھی, لیکن مجھے یہ لگا کہ جیسے یہ میرے دل کی آواز ہے. یہ بچے کس کے بچے ہیں, یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے, ہماری معاشرتی ذمہ داری ہے, اور سوال بھی یہاں موجود ہے اور جواب بھی یہاں موجود ہے. صرف اس کو ہم نے پڑھنا ہے, سمجھنا ہے اور آگے اس کو لے کر چلنا ہے.
جب ہم تھوڑا سا آگے چلتے ہیں تو سر بات کرتے ہیں ہر مضمون کی ایک تنگ گلی ہوا کرتی تھی. یہاں پہ سر کا اشارہ انٹر ڈسپلنری اپروچ کی طرف ہے، اور سر نے یہ کہا کہ آج سے پہلے، اب 21ویں صدی میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں، اب ہر مضمون ایک بند گلی نہیں ہے. ایک مضمون شروع ہوتا ہے تو اس سے آگے کئی شاخیں بنتی چلی جاتی ہیں. تو سر نے ٹرانس ڈسپلنری اور انٹر ڈسپلنری اپروچ کی طرف ہم لوگوں کو موو کرنے کا اشارہ دیا ہے. اب یہ ہم نے سمجھنا ہے اور ہم نے کیسے لے کر چلنا ہے. ہمیں راستہ بتا دیا گیا ہے، منزل تک تو ہم نے خود پہنچنا ہے. تھوڑا سا ہم آگے چلتے ہیں تو پھر ہمیں سر کہتے ہیں کہ انتہا پسندی اور تعلیم کا معاشرتی کردار. اب ہم نے انتہا پسندی کے اوپر بہت بات سنی بھی، بہت بات کی بھی، لیکن رائٹر ہمیں کہتے ہیں کہ اس سے بیشتر کہ ہم انتہا پسندی روکنے کے اقدامات کے بارے میں بات کریں، مناسب ہوگا کہ ان وجوہات کو جانچیں. روکنے کی بات بعد میں کی، انہوں نے کہا پہلے ہم وجوہات جانچیں، ہم کازز دیکھیں تو پھر ہم ریمیڈیز کی طرف جائیں گے. اور اسی طرح سے اگر ہم ڈراپ آؤٹس کو دیکھتے ہیں تو ہم کازز دیکھیں تو ہم ریمیڈیز کی طرف جائیں گے. تھوڑا سا ہم آگے چلتے ہیں تو ایک اور بہت خوبصورت اسکرپٹ ہے، 21ویں صدی اور گونگے معاشرے کی تشکیل. یہ گونگے معاشرے والا جو لفظ تھا، اس نے واقعی مجھے جھنجھوڑ دیا. ہم سب یہاں پہ ایک چھت کے نیچے بیٹھے ہیں، ہمیں غور کرنا ہوگا کہ یہ گونگا معاشرہ کیا ہے اور کس طرح سے ہم نے اس کو ایک متحرک اور زندہ معاشرہ بنانا ہے. اسی میں سر نے جو ہے آگے مزید بات کی، اور جب سر ڈین تھے تو ہماری ڈسکشن ہوا کرتی تھی، اور انہی دنوں میں 21 لیسنز فار دا 21st سینچری آئے تھے ہرارے کی کتاب. سر نے اس کا بھی حوالہ دیا ہے. یہاں پہ میں ایک تھوڑا سا ٹائم لوں گی، لیکن میں ضرور یہ کہنا چاہوں گی کہ یہ کتاب انسائکلوپیڈیا اس لیے ہے کہ اس کی ببلیوگرافی میں آپ کو بہت ساری ان کتابوں کے ریفرنسز ملیں گے جو ہم سب کو پڑھنے چاہیے اور ہم سب کو ریفر کرنے چاہیے اپنے اسٹوڈنٹس کو کہ وہ ان کو ضرور پڑھیں. آخر میں آپ کو یہ کہنا چاہوں گی کہ سر نے ایک اور بہت خوبصورت بات کے ساتھ اس کتاب کو اختتام کی طرف لے کر گئے ہیں، تعلیم، تدریس اور شخصیت سازی. اور اس کے حوالے سے یہاں پہ سر کے پروفیسر ہوا کرتے تھے، پروفیسر جو، اور اب مجھے لگتا ہے کہ ان سے میری بھی انٹروڈکشن ہو چکی ہے، اور شاید مجھے سر کی صورت میں کہیں پہ پروفیسر جو نظر بھی آ رہے ہیں. تو میں بس یہی کہنا چاہوں گی کہ یہ کتاب جو ہے ہم سب کے لیے پڑھنی بہت ضروری ہے. اس کو ریفر کیجئے، کیونکہ اس میں وہ تمام چیزیں موجود ہیں جو ہم لوگوں کے آنے والے ریسرچرز کے لیے، ہم لوگوں کے لیے فوڈ فار تھاٹ ہو سکتی ہیں، ٹیک ہوم میسیجز ہو سکتے ہیں، آسان زبان میں ہیں، عام فہم ہے. ہمارے پاس اگر میں اپنی یونیورسٹی کے حوالے سے بات کروں، اوپن یونیورسٹی کے حوالے سے بات کروں، تمام جامعات میں بہت ڈائیورس بچے بیٹھے ہوئے ہیں کلاس روم میں. المیہ اور مسئلہ یہ ہے کہ ہم انہیں ٹیچ کرتے ہیں انگلش میں، وہ اس کے جواب کو پروسیس کرتے ہیں اردو میں، اور الٹیمیٹلی وہ اس کی آؤٹ پٹ انگریزی میں دیتے ہیں. تو شاید یہ کتاب پڑھنے سے ان کی جو کنفیوزڈ اسٹیٹ ہے مائنڈ کی وہ ختم ہو جائے، اور وہ جو ہیں ان چیزوں کو سمجھ کے پڑھیں، اور وہ سمجھ سکیں کہ ایکچولی کریٹیکل تھنکنگ، پرابلم سالونگ، ریفلیکشن، انیبلنگ انوائرمنٹ، ان ٹرمینالوجیز کا مطلب کیا ہے. تھینک یو ویری مچ. میں اتنا ہی کہنا چاہوں گی، اور اسپیکرز کا باقی ٹائم جو ہے وہ نہیں لینا چاہوں گی. تھینک یو ڈاکٹر صاحبہ. بہت شکریہ ڈاکٹر وجیہہ شاہد. اس سے پہلے کہ میں اگلی اسپیکر کو دعوت دوں، ڈاکٹر وجیہہ شاہد نے بھی ذکر کیا، اور جیسے ہی یہ لفظ ہمارے سامنے آتا ہے انیبلنگ انوائرمنٹ کا، تو ہمیں ڈاکٹر صاحب کا یہاں گزارا ہوا سارا وقت یاد آ جاتا ہے. اور 3 میجر ایلیمنٹس تھے اس انیبلنگ انوائرمنٹ کے: ٹرسٹ، رسپیکٹ اینڈ سپورٹ. تو ڈاکٹر صاحب نے پریکٹیکلی ہمارے ساتھ یہاں رہتے ہوئے ایز وائس چانسلر ان چیزوں کا ایک ایکسپیرینشل لرننگ ہمیں دیا، اور جب ہم وہ کتاب میں پڑھتے ہیں تو ہمیں بالکل وہ تمام باتیں سمجھ میں آتی ہیں اور واضح ہو جاتی ہیں کہ ہاں یہی وہ ایلیمنٹس ہیں کہ اگر آپ اسکول میں ہیں، آپ کالج کی ایڈمنسٹریشن میں ہیں، یا آپ کسی یونیورسٹی میں ہیں، تو آپ اپنے اساتذہ کو
یہ انیبلنگ انوائرمنٹ پرووائڈ کر دیں. اور پھر اساتذہ کے لیے آگے لیسنز ہیں کہ وہ کلاس روم میں کیا انوائرمنٹ پرووائڈ کر دیں. ہماری اگلی اسپیکر ڈاکٹر سلمیٰ نظر خان، جن کا تعارف مجھے یہ کروانا ہے کہ وہ فاطمہ جناح ویمن یونیورسٹی سے ایسوسیٹڈ ہیں، لیکن میں یہ کہے بغیر نہیں رہ سکتی کہ وہ میری دوست ہیں. ڈاکٹر سلمیٰ نظر خان پلیز. کہتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب کی کوئی بھی تحریر ہو وہ ہمیں ایسے باندھ لیتی ہے کہ جب تک ہم وہ کتاب ختم نہ کر لیں دل کو سکون نہیں آتا. اور بہت سارے لوگ جو اس کتاب کو پڑھیں گے وہ انہی تمام کتابوں کی طرح دوبارہ اس کے سحر میں بن جائیں گے. لیکن ایک بات جو اس کتاب میں تھوڑی سی ڈفرینٹ مجھے لگی، چاہے آپ نے سر کے وہ رومانوی ناول پڑھے ہوں، بہترین کالمز کے مجموعے پڑھے ہوں، پالیسی پر تجزیہ پڑھا ہو، یا پھر زبان، ایجوکیشن اور صنف پر ان کی بات سنی ہو اور پڑھی ہو، اس کتاب میں اتنا کچھ ہے پڑھنے کے لیے کہ ڈاکٹر وجیہہ اس کا کافی سارا ایک بیک گراؤنڈ بنا چکی ہیں. میں شروع کروں گی آدھے ادھورے خواب کے ساتھ اپنے تعلق سے. آدھے ادھورے خواب ایک ایسا ناول ہے جس نے میرے ساتھ بہت سارے جو پروسپیکٹیو ٹیچرز بننے جا رہے تھے یا جو اسپائرنگ ایجوکیشنسٹ بننے جا رہے تھے ان کے لیے یہ کتاب ایک مشعل راہ بنی. اس کتاب نے ہماری زندگیوں پہ بحیثیت استاد اور بحیثیت انسان کچھ ایسے اثرات چھوڑے کہ سر سہارن رائے کی باتیں، ان کے سوال کی جستجو، ان کا تدریس کا عمل، اور پھر اس کے ساتھ اپنے طلباء کو اور طالبات کو ایک خود مختاری دینا اور اس کے ساتھ ان کو تخلیق کے عمل سے گزارنا. یہ کچھ ایسی چیزیں تھیں کہ ابھی اس کتاب کا جب میں نے ریسنٹلی انگریزی ترجمہ بھی پڑھا اور اس کے بعد جب میں یہ کتاب بار بار پڑھ رہی تھی تو مجھے لگ رہا تھا کہ سر رائے کے بہت سارے خوابوں کے جواب یہاں موجود ہیں. سر رائے کے بہت سارے وہ خواب جنہوں نے ہمیں ایز ایجوکیشنسٹ پرووک کیا کہ ہم ان ایشوز پہ بات کریں، اس پہ سر نے ڈیٹیل کے ساتھ ریشنلائزیشن کے تھرو بہت ساری چیزوں کے اوپر بات کی. اس فرسودہ تعلیمی نظام کے تحت میں اس کے چیپٹرز پہ جو 11 چیپٹرز ہیں اور پھر اس کے جو مزید باب ہیں ان کی ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گی، لیکن اس کا جو پہلا چیپٹر ہے تعلیم اور جدید مباحث، یہ کتاب تعلیمی اور سماجی تناظر میں لکھی ہوئی ایک نایاب کتاب ہے. اور یہ صرف کہنے کی حد تک نہیں ہے. جب آپ لوگ اس کتاب کو پڑھیں گے تو سر مجھے تو ایسا لگ رہا تھا کہ اس کے ایک چیپٹر کا انوگرل ہونا چاہیے تھا. اس کتاب کا انوگرل ایک سٹنگ میں ہونا تھوڑی سی ناانصافی ہے. تو اس پہ سوچا جائے کہ ہم یہ کرٹیکل ڈسکورس جو اس ایک چیپٹر نے ہمیں دیا، اس پہ ہم کس طرح سے بات کر سکتے ہیں. ایک بہت پیاری بات کہ ان الفاظ کے لغوی معنوں کے ساتھ سر نے تشریح کی اور ان تشریحات کے بعد ان کو ان پیک کیا، جس طرح سے ہم اپنے ریسرچ کے اسٹوڈنٹ کو بتاتے ہیں کہ پرابلمٹائز کریں، ریشنل دیں. اس کو جو بھی چیز آپ ریسرچ کرنے جا رہے ہیں اس کو اس کانٹیکسٹ میں دیکھیں. تو یہ کتاب ایک بہترین مسودہ ہے کہ آپ اس کو اپنے سامنے رکھیں اور ریشنلائزیشن سیکھیں، آپریشنلائزیشن سیکھیں. ریسرچ ہم نے کیسے کرنی ہے، کیسے کیری ہو اس کو لے کے کرنا ہے. اس میں ایک چیپٹر میں جہاں سر نے بہت ساری اور باتوں کی وضاحت کی، اس میں نظریہ انتہا پسندی، معاشرتی انصاف اور انفرادیت کی جو تشریح کی گئی ہے، آئی ایم شیور کہ جب آپ لوگ اس کو پڑھیں گے تو وہ آپ کو ایک بالکل یونیک نیا پرسپیکٹیو دے گی. لیکن وہ پرسپیکٹیو کچھ ایسا نہیں ہوگا کہ آپ اس سے واقف نہیں ہوں گے. ڈاکٹر افشاں نے بھی کہا، ڈاکٹر وجیہہ نے بھی کہا کہ وہ میرے دل کی آواز تھی. مجھے لگا کہ یہ مجھے کہنا ہے، لیکن شاید ہمارے پاس وہ لفظ نہیں تھے، شاید ہمارے پاس اس طرح سے اس کو بیان کرنے کے لیے یا تحریر کرنے کے لیے یہ الفاظ نہیں تھے جو یہاں ہیں. فوکو کی بات کریں، فرارے کی کرٹیکل پیڈاگوجی کی بات کریں، کرٹیکل پرسپیکٹیو پہ جب بھی ہم بات کرتے تھے، تھیوریٹیکل پرسپیکٹیو پہ جب بھی ہم بات کرتے تھے، فلسافیکل ڈسکورس کی جب بھی ہم بات کرتے تھے،
ہمیں وہ تمام فلاسفرز کوٹ کرنے پڑتے تھے جو مغربی دنیا کے حالات کے مطابق اس کا تناظر بتاتے تھے. سر نے ان تمام فلاسفرز کی باتیں لیں اور ان کو کنٹیکسچولائز کیا کہ ہمارے اپنے تعلیمی ماحول میں جدید تعلیمی رجحانات اور امکانات کو ہمارا اسٹوڈنٹ، ہمارا استاد کیسے دیکھے گا. اس کے بعد نیو لبرلزم کی جب بات کی، بینکنگ کانسیپٹ کو جیسے ان پیک کیا، کیسے یہ ایک وشس سائیکل ہے جس نے ہم سب کو گھیرا ہوا ہے، اور بجائے اور اس کے باوجود کہ ہم نے بہت کوششیں کی، ہم شاید سمجھ ہی نہیں پائے تھے اس کانسیپٹ کو. تو یہ کتاب اور یہ چیپٹر پڑھنے کے بعد آئی ایم شیور کہ آپ کو بہت ساری چیزیں نئی نظر آئیں گی. پاکستان اور تعلیم کے بنیادی مسائل، یہ ایک ایسا باب ہے جس میں متعلقہ مسائل کو نہ صرف اجاگر کیا گیا ہے بلکہ ان کے حل کی طرف بھی اشارے دیے گئے ہیں. اور یہ وہ لیک آف ریسورسز، ٹیچر ٹریننگ اور وہ باتیں نہیں ہیں جو ہم شاید ہمارے بچپن سے بھی کافی پہلے سنتے آ رہے ہیں کہ یہ ہمارے ملک کے، ہمارے تعلیم کے حالات ہیں. یہ وہ حالات ہیں جن میں سے ہم ابھی گزر رہے ہیں، جو آپ کو اپ ڈیٹڈ رائٹنگ میں کہیں نہیں ملیں گے. شاید کلوکیلی ہم اس پہ بات کرتے ہیں اور ایک ڈسکنیکٹڈ سا ڈسکورس موجود ہے، لیکن جو ڈسکورس پاکستان میں تعلیم کے مسائل پہ یہ چیپٹر آپ کو دیتا ہے وہ ایک بہت خوبصورت باب میں تعلیمی نارسائی. اس باب کو جب آپ پڑھتے ہیں تو آرٹیکل 825 کی مجھے تشریح تو پتہ تھی، مجھے یہ بھی پتہ تھا کہ آرٹیکل 825 کیوں ہے، لیکن اس کی اہمیت کیا ہے اور اس کی اہمیت ایک استاد اور ایک شاگرد کو سمجھنے کی ضرورت کیوں ہے، وہ اس میں بڑے خوبصورت طریقے سے بیان کی گئی ہے. اس میں ایک لفظ، ایک ٹرم سر نے استعمال کی، تعلیمی ایمرجنسی کا نفاذ. سر نے لکھا، معاملے کی سنجیدگی کو پیش نظر رکھتے ہوئے ملک بھر میں تعلیمی ایمرجنسی کا نفاذ کیا جائے. کتنے لوگ یہاں بیٹھے ہیں جو یہ سوچتے ہیں کہ ہمیں تعلیمی ایمرجنسی کی ضرورت ہے اس وقت؟ آئی ایم شیور کہ ہم سب جو یہاں بیٹھے ہیں اس سے اختلاف نہیں کر سکتے. اس کے بعد ایک اور چیپٹر، تعلیمی حکمت عملی، معیار کا مسئلہ. کوالٹی کو ہم نے بہت سے پرسپیکٹیو سے پڑھا اور اتنا پڑھا کہ کوالٹی پہ ڈویژنز بھی بن گئے، کوالٹی پہ کتابیں بھی لکھی گئیں، کانفرنسز بھی ہوئیں، لیکن کوالٹی تعلیمی اور سماجی حد بندیوں میں کہاں جکڑ کے رہ گئی ہے، اور اس کوالٹی کو ہم نے کیسے مارکس اور بورڈیو کے کانسیپٹس کو لیتے ہوئے آگے دیکھنا ہے، وہ اس چیپٹر میں ایک بڑی خوبصورت طریقے سے بیان کی گئی. یہ بچے کس کے بچے ہیں، بڑے دل کے قریب چیپٹر ہے، سب نے اس کا ذکر کیا، میں اس پہ زیادہ کوئی بات نہیں کروں گی. اس کے بعد جو اگلا چیپٹر ہے 21ویں صدی اور تعلیم، اس چیپٹر کو ایک ایک پیراگراف کو میں نے بار بار پڑھا. مجھے ایسے لگتا تھا کہ میں کوئی چیز پیچھے سے بھول نہ جاؤں. میں وہ ربط بناتی گئی، وہ نوٹس بناتی گئی. اس میں جو کتابوں کے حوالہ جات دیے گئے ہیں، جن ناولوں کا ذکر ہوا ہے، یہ ایک لسٹ آف ریسورس ہے. جن موویز کی بات ہوئی ہے، میرے اسٹوڈنٹس جو یہاں بیٹھے ہیں جن کو میں پی ایچ ڈی میں کریٹیکل پیڈاگوجی پڑھاتی ہوں، ایک مووی کا ریفلیکشن یہ ضرور لکھتے ہیں. اور اس میں تو آپ نے سر مجھے ایک لسٹ دے دی ہے، اتنا آسان کر دیا ہے آپ نے کام. اس میں سر نے ایک چیپٹر میں ہمارا کمرہ جماعت اور 21ویں صدی میں اوتھینٹک مٹیریل کی بات کی، کہ ہمارے استاد اور طالب علم کے پاس اوتھینٹک مٹیریل ہو. اور اس کتاب کو پڑھتے ہوئے میں سوچ رہی تھی کہ اس کتاب سے زیادہ اوتھینٹک اور کیا ہوگا، جس میں کوئی بوروڈ آئیڈیا نہیں ہے، جس میں کوئی بوروڈ کانسیپٹ نہیں ہے، ہر چیز کو کنٹیکسچولائز کیا گیا ہے. انٹر ڈسپلنری اپروچ کی بات کی گئی، غزالی کے خطوط ہوں، ابراہیم لنکن کے خطوط ہوں، بانو قدسیہ کا راجہ گدھ ہو، اشفاق احمد کا گدڑیا ہو، دی اسکول ماسٹر ہو، گڈ بائی مسٹر چپس ہو، تارے زمیں پر 3 ایڈیٹ ہو، یا پھر ڈیڈ پوئٹ سوسائٹی کا مسٹر کیٹنگ ہو. اور ڈاکٹر افشاں مجھے کہہ رہی ہیں ٹائم ختم، 5 منٹ کبھی بھی نہیں دینے چاہیے تھے.
ایک بات اور کہنا چاہوں گی تعلیم اور سماج کے بارے میں. انتہا پسندی کی میم نے بھی بات کی. یہ اتنے گہرے مسائل ہیں اور اس کو سر نے اتنی آسانی کے ساتھ لکھ دیا ہے ہمارے لیے کہ جو آپ کے ضمیر کو تو ضرور جھنجھوڑے گا. لیکن یہ سماجی گھٹن جس نے ہماری سوشل اور ایجوکیشنل ایکسکلوژن کو ایک ایسی حد تک پہنچا دیا ہے کہ سر لکھتے ہیں پاکستانی معاشرے کے درپیش مسائل میں ایک اہم مسئلہ دہشت گردی کا ہے جس کا شکار عام عوام ہیں جن میں عورتیں اور بچے بھی شامل ہیں. تشویش کی بات یہ ہے کہ ان حملوں کا دائرہ کار تعلیمی اداروں اور مذہبی عبادت گاہوں تک پہنچ گیا ہے. اور یہ جملہ بڑے غور سے سنیے گا. دہشت گردی کا خمیر اتنا انتہا پسند سوچ سے اٹھتا ہے. یہ وہ سوچ ہے جس میں اختلاف رائے کی کوئی گنجائش نہیں اور ہم اسی نہج پہ کھڑے ہیں جہاں ہم اختلاف رائے پہ نہ تو کوئی بات سننا چاہتے ہیں اور نہ ہی کوئی بات کرنا چاہتے ہیں. یہ کتاب ایک صحیفہ ہے ہم تمام ان لوگوں کے لیے جو نہ صرف ایجوکیشن سے جڑے ہوئے ہیں بلکہ جو اس سوسائٹی اور اس سماج پہ بھی بات کرنا چاہتے ہیں, جو ایک چینج چاہتے ہیں. اور اس کا اختتام میں 3-4 لائنوں پہ کروں گی. ڈاکٹر افشاں مسکرا رہی ہیں کہ اختتام ہونے والا ہے. ڈلوان پر لڑکنے کا سفر ایک عجیب سفر ہوتا ہے, نہ قدموں پر قابو رہتا ہے نہ رفتار پر اختیار. ہم اپنے آپ کو حالات کے رحم و کرم پر چھوڑ دیتے ہیں. تعلیم کے شعبے پر نظر ڈالیں تو ایسی ہی صورتحال نظر آتی ہے. تنزلی کا سفر تیزی سے جاری ہے اور ہم کسی معجزے کے انتظار میں ہیں. اور واقعی ہم سب کسی معجزے کے انتظار میں کافی عرصے سے بیٹھے ہیں. لیکن سر ہم فاطمہ جناح وومن یونیورسٹی سے اس کتاب پر ایک کرٹیکل ڈائیلاگ کی سیریز کا آغاز کرنے والے ہیں اسی سیمسٹر سے. اس کتاب کے ہر چیپٹر کے ہر باب پہ ہم کرٹیکل ڈسکورس کی ایک میٹنگ کریں گے اور ہم آلریڈی اپنی پی ایچ ڈی کی ایک اسٹوڈنٹ کو اس کا فوکل پرسن بھی بنا چکے ہیں. اور میں ویلکم کروں گی ان تمام اسٹوڈنٹس اور اساتذہ کو جو ہمارے ساتھ اس کرٹیکل ڈسکورس کا حصہ بننا چاہتے ہیں. ڈاکٹر ملک غلام بہلول, ڈین فیکلٹی آف ایجوکیشن, کل ہم نے اس کتاب پہ میرے خیال سے 1 گھنٹے سے زیادہ بات کی اور اتنا کچھ ہے اس میں کہ ایم شور کہ ہم سب آنے والے کچھ وقتوں میں اس کتاب کے علاوہ دوسری کتاب پڑھنے کی طرف جائیں گے نہیں. تو شکریہ ایک دفعہ پھر. میں جو اس ہال میں بیٹھے ہوئے لوگوں کی طرف آج دیکھ رہی ہوں تو مجھے یقیناً ایک بہت تسلی ہو رہی ہے کہ اس محفل میں آج وہ تمام لوگ واقعی موجود ہیں جن کے لیے یہ کتاب ہے. وہ ٹیچرز بھی ہیں, وہ ڈینز بھی ہیں, وہ یونیورسٹی ایڈمنسٹریشن کے لوگ بھی ہیں اور وہ ہمارے ریسرچ اسٹوڈنٹس بھی ہیں. اور یہ تمام بڑے ہی ریلیونٹ لوگوں کی ایک مکمل محفل ہے. اس لیے مجھے بڑی تسلی ہے اور بڑی خوشی ہے اس بات کی کہ آپ کا میسج بڑے ریلیونٹ لوگوں تک بھی پہنچا جو لوگ اس کرٹیکل ڈسکورس میں شامل ہونا چاہتے ہیں. میں اب جس اسپیکر کو دعوت دینے جا رہی ہوں ڈاکٹر نبی بخش جمانی صاحب, وائس پریزیڈنٹ انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی اسلام آباد. ان کا بھی تعارف میں یہ کروں گی لیکن ان کے ساتھ گزرا ہوا وقت بھی ہم بھول نہیں سکتے. ڈاکٹر صاحب جب فیکلٹی آف ایجوکیشن علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی میں تھے مجھے یاد ہے کہ میری چھوٹی چھوٹی اچیومنٹس پہ جو شخص خود آ کے کمرے میں مبارکباد دیتا تھا اور ہم حیران رہ جاتے تھے کہ اچھا ڈاکٹر صاحب کو مجھ سے پہلے خبر مل گئی تھی کیا. لیکن یہ بہت ہی سویٹ جیسچرز ہوتے ہیں اور اگین یہ وہ ایگزامپلز ہیں, لیونگ ایگزامپلز ہیں جو انیبلنگ انوائرمنٹ کی ایگزامپلز ہیں. ڈاکٹر صاحب پلیز. سب سے پہلے تو مجھے بہت بڑی خوشی ہو رہی ہے کہ میں اپنی یونیورسٹی میں آیا ہوں. جو لوگ مجھے ذاتی طرح جن کا میرے ساتھ تعلق ہے, جو میرے ذاتی دوست ہیں, وہ جانتے ہیں کہ میں علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کو یا ڈسٹنس لرننگ سسٹم کو کتنا اپنے دل کے قریب سمجھتا ہوں. اور میں یہ دعویٰ کرتا ہوں کہ پاکستان کے لیے ڈسٹنس لرننگ کا سسٹم ایک پینشیا ہے, آب حیات ہے. تو اسی لیے مجھے بہت بڑی خوشی ہو رہی ہے
کہ ہم ویسے تو واکنگ ڈسٹینس پہ ہیں ایک دوسرے کے ساتھ، لیکن بڑے ٹائم کے بعد مجھے اوپن یونیورسٹی آنا ہوا ہے. 2-3 سال ہو گئے. میرے حساب سے یہ 2-3 سال بھی بہت بڑے کہ اوپن یونیورسٹی میں آنا ہوا اور اپنے پرانے دوستوں سے اور اپنے کولیگوں سے ملاقات کا موقع ملا. اس کے بعد میں مبارکباد پیش کروں گا ڈاکٹر شاہد صدیقی صاحب کو. مبارکباد کے ساتھ ساتھ خراج تحسین پیش کروں گا کہ انہوں نے ایجوکیشن کا ایک ایسا ڈپرائیوڈ سیکٹر ہے، اسپیشلی لٹریچر کے حوالے سے. پاکستان میں پاکستانی آتھرس کا لکھے ہوئے کتابوں کا بہت بڑا فقدان ہے. اس حال میں اور اسٹیج پہ سارے موجود ہم استاد اور اکیڈمیشنس اور کریکولم ڈیولپرس اور پروفیسرس بیٹھے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ ہر بندہ کتابوں کا شوقین ہے، کتاب پڑھتا ہے، اور ان کی ایک ریکوائرمنٹ بھی ہے اور ان کا شوق بھی ہے. کچھ لوگ اپنے شوق میں زیادہ پڑھتے ہوں گے، کچھ لوگ اپنے ریکوائرمنٹ میں بھی زیادہ پڑھتے ہوں گے. میں بھی ایک چھوٹا سا شوق رکھنے والا کتابوں کا، لٹریچر کے بکس کا، اور خصوصاً ایجوکیشن کے جو لٹریچر اس پہ رکھتا ہوں. میں پاکستان کی کسی بھی کتاب گھر پہ جاؤں تو میں پاکستانی آتھرس کا ضرور چیک کرنا چاہتا ہوں. مائی انٹینشن از ٹو چیک کہ ہمارے جو پاکستانی آتھرس کیا کام کر رہے ہیں اور کس اینگل سے پاکستان کا ایجوکیشن سسٹم جا رہا ہے اور کیا کام ہوا ہے. کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں جو لوگ ریسرچ کر رہے ہیں، پاکستان میں جو کام کر رہے ہیں، ان کو پتہ ہونا چاہیے کہ میرے کنٹیپررسٹس، میرے سینئرس، میرے جونیئرس کیا لکھ رہے ہیں، کہ ہمیں اس کو سسٹم کا ایک کل جہتی اس کو ایک انالیسس آنا چاہیے، اس پہ ایک نظر ہونا چاہیے. تو جب ہم ایک دائرانہ نظر پھیرتے ہیں پاکستانی ایجوکیشن سسٹم میں، خصوصاً اویلیبلٹی آف دی لٹریچر، تو بہت ناپید ہے. اس کا ڈاکٹر صاحب کو خراج تحسین اور مبارکباد پیش کرتے ہیں کہ پاکستان کا ایز اے سسٹم، کہ یہ دیکھیں یہ ایک قوم کی بات ہو رہی ہے، ایک سسٹم کی بات ہو رہی ہے، کہ ایک سسٹم میں ایک بہت بڑی کمی ہے جس میں ڈاکٹر صاحب نے بہت بڑا کام شروع کیا ہوا ہے. اس کے لیے ہم ڈاکٹر صاحب کو جتنا بھی خراج تحسین پیش کریں میں سمجھتا ہوں کم ہے. ڈاکٹر صاحب نے اس کتاب میں، کتاب کے حوالے سے بھی میں چند باتیں کروں گا. میرے پہلے ڈاکٹر وجیہ نے بہت کچھ کتاب پہ تبصرہ کیا اور رہی صحیح کسر ڈاکٹر سلمہ نے پوری کر دی. تو کتاب کا آڈینس کو پورا تجزیہ یا اس کا جو کنٹینٹ کا پتہ چل گیا ہوگا. اور گائے بگائے ڈاکٹر افشاں بھی کتاب پہ بالکل اپنا تبصرہ کر رہی ہے اور اپڈیٹس دے رہی ہے. تو کتاب کے حوالے سے چند باتیں ہوں گی. میں چاہتا ہوں کہ میری بات کے دو کمپوننٹس ہوں، ایک تو کتاب کے حوالے سے اور دوسرا جنرل سسٹم پہ اور لٹریچر اور کیا ہے ایجوکیشن سسٹم میں ہم کہاں کھڑے ہیں اور اس حوالے سے. تو میں نے بات وہاں سے ہی شروع کی کہ ہمارے ہاں لٹریچر بالکل نہیں ہے، خصوصاً پاکستانی آتھرس کا. انڈیا کے آتھرس دیکھیں آپ، ہر کتاب گھر پہ لاہور میں، کراچی میں اور اسلام آباد میں جائیں تو آپ کے انڈین آتھرس کا، اور ان کی بالکل کوالٹی نہیں ہے. میں بڑے اعتماد کے ساتھ کہوں گا انڈیا کے آتھرس کا آپ کو ہر ٹاپک پہ کتاب ملے گا، خصوصاً ایجوکیشن کے حوالے سے، جس کا میں ریڈر ہوں، کہ اس میں بالکل کوئی کوالٹی نہیں ہے وہ. لیکن ان کے پاس پریزنٹیشن اور ان کے پاس مارکیٹنگ کرنے کی اپروچ ہے، اور ان کی شاید ان کا ماحول ایسا ہے جو ان کے پاس انکریجمنٹ ہے. ہمارے ساتھی اس معاملے میں بہت زیادہ اگنورنٹ ہے. مجھے یاد ہے کہ ہمارے ایک سلیکشن بورڈ میں ڈاکٹر شاہد صدیقی صاحب آئے تھے جب وائس چانسلر اوپن یونیورسٹی میں تھے. فیصل مسجد میں سلیکشن بورڈ تھا، تو تھوڑا سا وقفہ ملا تو ڈاکٹر صاحب کا ہمارا ایک چٹ چیٹ ہوا. تو اس میں ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ ڈاکٹر صاحب آپ اور اپنی فیکلٹی ممبر کو انکریج کریں کہ کتاب لکھیں. تو ڈاکٹر صاحب یہ آپ کا شوق آتھرس کا، دیکھیں لٹریچر کا، میں بنیادی طرح لٹریچر کا شاگرد تھا. انہوں نے ایک اسٹیج پہ لٹریچر چھوڑ کے اور ایجوکیشن میں داخلہ لی. میرا ایک اپنا یوٹوپین آئیڈیا تھا کہ یار لٹریچر ایک خیالی دنیا ہے، اس خیالی دنیا میں کیا کریں گے. تو میں یہاں ریلیٹ کرنا چاہتا ہوں. ڈاکٹر صاحب تو بہت زیادہ کتابوں کے مصنف ہیں، جس کی افشاں ہما، جیسے پوٹھوار کی کتاب کی بڑی، جو پوٹھوار پہ کتاب لکھی تھی اس کی بہت بڑی دھوم مچی تھی. اور میں نے کافی اردو ادب کے بڑے نام کے لکھاریوں سے بھی ڈسکس یا پتہ چلا کہ ڈاکٹر صاحب نے بہت اچھا کتاب لکھا. تو مصنف ایک آتھر ہوتا ہے جس کا جو لٹریچر کے حوالے سے لکھتا ہے. یہاں ایک سبجیکٹ اسپیشلسٹ ہوتا ہے، وہ جو لٹریچر کی وہ اس کا تخیل ہوتا ہے. یہاں ایویڈنس بیسڈ ہوتا ہے. تخلیقی لٹریچر اور ایویڈنس بیسڈ لٹریچر میں فرق. تو ڈاکٹر صاحب کا اللہ تعالیٰ نے دونوں صلاحیتیں دی ہیں
کہ وہ اگر افسانہ لکھیں تو اس میں بھی بندے کو محو کر دیتے ہیں. اگر وہ کوئی ریسرچ آرٹیکل یا ریسرچ بیسڈ، یہ کتاب ریسرچ بیسڈ ہے کیونکہ اس کتاب میں باقی حوالوں پہ اور باقی چیپٹرز پہ تو لکھا ہے. میں ہائر ایجوکیشن کے حوالے سے تھوڑا سا ریفرنس اس کا دوں کہ ڈاکٹر صاحب نے وہ ساری باتیں کی ہیں. ہمارے ایک سوسائٹی کا جو سیگمنٹ ہے اکیڈمیشنس، اس میں بھی جو سینئر لیول پہ کام کر رہے ہیں، بائی ورچو آف دیئر سینئرٹی اور بائی ورچو آف دیئر پوسٹنگ، بائی ورچو آف دیئر پرسنل ایفرٹ آف لرننگ سم تھنگ، کسی نہ کسی حوالے سے ہم لوگ وہ باتیں جانتے تھے لیکن وہ سینہ بسینہ تھے. لیکن ڈاکٹر صاحب نے اس کتاب میں بڑے زبردست طریقے سے لکھا ہے، بہت زبردست. مثلا جب ہائر ایجوکیشن کمیشن بنا تو ڈاکٹر صاحب نے اس کا کنٹیکسٹ لکھا ہے کہ کیسے بنا. اس میں انہوں نے ریلیٹ کیا کہ پاکستان میں ہائر ایجوکیشن سسٹم کی ہسٹری تک لے کے گئے کہ اس وقت کتنی یونیورسٹیاں تھیں اور اس وقت یونیورسٹیوں کا حال کیا تھا، اور وہ یونیورسٹی کوالٹی پہ فوکس تھی یا کوانٹٹی پہ فوکس تھی. اس کو اتنا سمپل انداز میں ڈاکٹر صاحب آپ نے لکھا کہ مجھے یقین کریں کہ میں اپنے آپ کو روک نہیں سکتا کہ آپ کو چاہتا ہوں کہ ملینس آف دی خراج تحسین پیش کیا جائے. آپ کا جو اسلوب ہے بہت زبردست ہے. اب یہ باتیں ہم سارے جانتے تھے کہ ڈاکٹر بنوری کو، جو آپ نے لکھا ہے کہ ڈاکٹر بنوری کو جب وہ HEC کا چیئرمین آیا تو اس کو حالات کے بندہ ہوتا ہے نا، سرکمسٹانشل فیور کیا آ جاتے ہیں. انسان جب ایڈمنسٹریشن میں کامیاب ہوتا ہے اسے یا کسی اپنے ٹارگیٹ میں کامیاب ہوتا ہے، دو چیزیں دیکھنی ہوتی ہیں، اس کی اپنی صلاحیتوں کیا تھی اور سرکمسٹانسز کیا تھے. کیا ایفرٹ زیادہ اس کو کام دے گی یا کچھ تیسرا گروپ یہ ہوتا ہے کہ دونوں اس کے فائدے میں آ جاتے ہیں، سرکمسٹانسز بھی اس کے فیور میں ہوتے ہیں اور اس کی محنت بھی ہوتی ہے. تو ڈاکٹر صاحب نے اس کو بڑے زبردست طریقے سے اس میں اس کی وضاحت کی ہے کہ کس طریقے سے ہائر ایجوکیشن کمیشن. اور پھر ڈاکٹر صاحب نے ایک بڑی زبردست بات کی ہے کہ جو وائس چانسلر کی جو سرچ کمیٹی تھی، کیونکہ میں نے سوچا کہ، اور میرا یہ اندازہ تھا، اور اسپیکر کو، ریڈر کو، ریسرچر کو اندازہ ہونا چاہیے کہ میرے سے جو پہلے اسپیکرز ہوں گے کس پہ بات کر سکتے ہیں اور میری آڈینس کی زیادہ تر پسند کیا ہوگی. تو میں نے کہا جی آئی ول کنفائن مائی سیلف ٹو دی چیپٹر آف ہائر ایجوکیشن. اور اس سے پہلے میں تھوڑا بہت ادھر بھی بولتا تو انہوں نے قابو کر دیا مجھے کہ ادھر نہ جائیں، میں ادھر ہی جاتا ہوں. تو ڈاکٹر صاحب نے مثلا ہائر ایجوکیشن کی بجٹ کہاں تک سکڑ کر کہاں تک پہنچی ہے، تو ڈاکٹر صاحب نے اس کو بڑے زبردست انداز میں، یہ ساری باتیں میں سمجھتا ہوں کہ جو ہمارا فیوچر کا ریسرچر ہے، فیوچر کا جو ایک کمپیٹیٹر ہے کسی امپورٹنٹ پورٹ فولیو کے لیے، امپورٹنٹ پوزیشن کے لیے، یہ کتاب ریگارڈ لیس آپ کے سبجیکٹس کے ہیں، آپ فزکس کے ہیں، آپ کیمسٹری کے، آپ میتھمیٹکس کے، آپ اردو کے ہیں، آپ کسی بھی ہسٹری کے ہیں، کسی بھی سبجیکٹ کے ہیں، لیکن یہ کتاب میں سمجھتا ہوں کہ ایک ریڈی ریکنر ہے فار کمپٹیشن، فار یور اپریزل، فار یور ابریسٹ، فار یور کمپیٹنسی ڈیولپمنٹ. تو ڈاکٹر صاحب نے اس کو، جیسے ڈاکٹر وجیہ نے ڈاکٹر صاحب کے استاد جو کی بات کی، وہ ڈاکٹر صاحب نے اس میں مجھے بہت زیادہ وہ بات آپ کی طرح کلک کیا ہے کہ ڈاکٹر صاحب نے ڈاکٹر صاحب کے کلاس میں جب یہ اسکالر تھے ٹورنٹو یونیورسٹی میں ریسرچ کے، کہ اس استاد نے کس طریقے سے ان کے جو تھنکنگ کیپیبلٹیز ہیں اس کو اوپن کیا، کیسے ان کو کرٹیکل تھنکر بنایا، کہ کون کون سے کتاب ان کے حوالے کی. ڈاکٹر صاحب نے اس کے کتابوں کا بھی تبصرہ، اس پہ ہر کتاب پہ انہوں نے ایک اپنا تبصرہ بھی کیا کہ وہ کتاب انہوں نے جو حوالے کیا اس کتاب میں کیا ہے. میں زیادہ بات نہیں کرنا چاہتا ہوں، میں ایک اور اہم بات کر کے میں اپنی بات کو ختم کروں گا کہ پاکستان میں ڈفرینٹ سیکٹرز میں پہلے کہہ چکا ہوں کہ کتابوں کی کمی ہے اور ایجوکیشن میں کمی ہونی نہیں چاہیے. آپ میتھمیٹکس میں کمی سمجھتے ہیں کہ جی ٹھیک ہے آپ کسی بندے کا، کیونکہ ایجوکیشن ایک سوشولوجیکل، کلچرل، ہسٹوریکل بنیادوں پہ ایک سسٹم کی فارمیشن ہوتی ہے، وہ انڈیجینس ہونا چاہیے. میتھمیٹکس انڈیجینس نہیں ہو ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے، باٹنی زولوجی انڈیجینس نہیں ہو، لٹریچر ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے. ایجوکیشن انڈیجینس ہونی چاہیے کہ وہ ہمارے کلچر سے ریلیٹ کرتا ہے یا نہیں کرتا، ہماری ہسٹری سے ریلیٹ کرتا ہے یا نہیں کرتا. اسی طریقے سے ہمارے جو ایجوکیشن سسٹم میں جو ریسرچز کی جو کمی ہے، سوشولوجی آف ایجوکیشن میں آپ کو بہت کم کراچی سے لے کر آپ مظفر آباد کشمیر تک چلے جائیں، آپ کو سوشولوجی آف ایجوکیشن میں بہت کم آرٹیکل ملے ہوئے ہوں گے اور کم ملے ہوں گے. جیسے ڈاکٹر صاحب نے اس میں جو ہماری تصنیفیں ہیں، ہمارا آؤٹ پٹ ہے، ہماری جو لٹریچر کا پروڈکشن ہے، اس کی کیٹیگریز بھی بتائی ہیں.
جیسے ڈاکٹر صاحب نے بتایا کہ کچھ تو ایسے وہ پلیجرائزڈ ہوتا ہے مٹیریل اور اس میں کوئی تخلیق نہیں ہوتی ہے. اس طریقے سے اگر ہم وہ مٹیریل بھی سمجھیں کہ کسی کے دوسرے آئیڈیاز باروڈ کر کے اس نے ایک اپنے نیریشن کی صورت میں اس نے دی ہے, سوشالوجی آف ایجوکیشن میں نہیں ہے. میں سمجھتا ہوں جو ہمارے ایجوکیشن کے ریسرچر مختلف یونیورسٹیوں کے, انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی کے بھی شاگرد یہاں ہوں گے, فیکلٹی ممبرس بھی ہوں گے ہیں, تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں فوکس کرنا چاہیے سوشالوجی آف ایجوکیشن کے کمپوننٹ پہ, جس میں بہت ایجوکیشن سائیکالوجی, ایجوکیشنل ایڈمنسٹریشن, ٹیچر ٹریننگ پہ ہم بہت کام کرتے ہیں. سوشالوجی آف ایجوکیشن پہ کام نہ ہونے کے برابر ہے. اس میں بھی ڈاکٹر صاحب کی بہت زیادہ انیشیشن ہے. ڈاکٹر صاحب نے زیادہ تر فوکس سوشالوجی آف ایجوکیشن پہ کیا ہے, جس میں پاکستان کی کمی ہے. ڈاکٹر صاحب کو اس حوالے سے بھی کریڈٹ جاتا ہے کہ اس ایجوکیشن کے اس آسپیکٹ پہ بہت زیادہ فوکس کیا جس کے پاکستان میں لٹریچر کی کمی ہے, کنٹیکسچولائزڈ لٹریچر نہیں ہے. تو ڈاکٹر صاحب اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے, اللہ تعالیٰ آپ کو صحت دے, اور اللہ تعالیٰ اسی جذبے کے ساتھ قوم کی خدمت کرنے کا موقع فراہم کرے, اور ہم سب آپ کے ان پروڈکشن سے, آپ کے اس تصنیفوں سے فائدہ حاصل کرتے رہیں. میں اگین اپنے وائس چانسلر صاحب کا, آرگنائزر صاحبان کا بہت بڑا مشکور ہوں کہ مجھے موقع دیا ڈاکٹر صاحب سے ملاقات کا, اپنے پرانے ساتھیوں سے ملاقات کرنے کا, اور میرے اپنے جذبات پیش کرنے کا. تھینک یو ویری مچ. بہت شکریہ سر. میں ایک دفعہ پھر آپ لوگوں سے شیئر کرنا چاہوں گی ری تھنکنگ ایجوکیشن ان پاکستان, ایجوکیشن ان ایکوالٹیز اینڈ فریڈم, a sociological critique, language, gender and power, politics and representation and hegemony in South Asia, education policies in Pakistan, politics, projections and practices, اور حال ہی میں آدھے ادھورے خواب کی انگلش ٹرانسلیشن ورژن ڈریم ڈونٹ ڈائی. یہ تمام وہ کتابیں ہیں جو ہم پڑھتے رہے اور اپنے اسٹوڈنٹس تک کسی نہ کسی طریقے سے ان کو اکساتے بھی رہے کہ وہ بھی پڑھ ڈالیں. ان تمام کتابوں کے بعد آج جب یہ کتاب ہمارے ہاتھ میں ہے, پاکستان تعلیم اور 21ویں صدی, جدید تعلیمی رجحانات اور امکانات, تو میں بڑے ہی وثوق سے یہ بات کہہ رہی ہوں کہ میرے وہ اسٹوڈنٹس, اسکالرز, ریسرچ کے مرحلے میں جو اس وقت جا چکے ہیں یا جانے والے ہیں, ڈونٹ مس دا چانس. پاکستان میں یہ کہنا کہ ایسی کتابیں بہت کم لکھی گئی ہیں ایک غلط فکرہ ہے. پاکستان میں ایجوکیشن میں ایسی کتاب نہیں لکھی گئی ہے, اس لیے یہ کتاب ضرور لیجئے گا. اور آج کا چانس اس لیے مس نہ کیجیے گا کہ یہ 40% ڈسکاؤنٹ میرا نہیں خیال کہ بک کارنر والے دوبارہ دینے جا رہے ہیں. کل بھی میں نے ان سے کنفرم کیا تو انہوں نے کہا کہ ہاں جی یہ اوپن یونیورسٹی ہے اور اوپن یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس ہیں, تو یہاں آج ویسے 4 یونیورسٹیز کے اسٹوڈنٹس موجود ہیں, لیکن پلیز ڈو گیٹ دا بک اینڈ گیٹ اٹ سائنڈ بائی دا ورتھی آتھر. آئی ایم گوئنگ ٹو انٹروڈیوس دس پرسنالٹی جن کا انٹروڈکشن میں ہم اتنا کچھ بول سکتے ہیں اگر ہم یہ سب کچھ بند بھی کر دیں لکھا ہوا. میں تھوڑی سی جو کتاب ہی میں انٹروڈکشن دیا ہوا ہے اس پہ اپنے آپ کو باؤنڈ کرنے کی کوشش کروں گی. ڈاکٹر شاہد صدیقی راولپنڈی میں پیدا ہوئے, گارڈن کالج سے ایم اے انگلش کے امتحان میں ڈسٹنکشن حاصل کی, برٹش کونسل کے اسکالرشپ پر برطانیہ کی یونیورسٹی آف مانچسٹر سے ایم ایڈ کیا, کینیڈین اسکالرشپ پر یونیورسٹی آف ٹورانٹو سے انگریزی لسانیات میں پی ایچ ڈی کی ڈگری لی, اور برطانیہ کے چارلس ویلس اسکالرشپ پر آکسفورڈ یونیورسٹی میں پوسٹ ڈاکٹریٹ کا موقع ملا. ڈاکٹر صاحب گزشتہ 4 دہائیوں سے بطور استاد, محقق, منتظم, مصنف اور ادیب کی حیثیت سے جانے جاتے ہیں. جب میں اس فکرے پر پہنچتی ہوں تو ابھی جیسے ڈاکٹر جمانی کہہ رہے تھے کہ جب ہم کرٹیکل تھنکنگ کی ڈفرینٹ تھیریز کو اور ہائرارکیز کو دیکھتے ہیں تو پیک ہے کریٹیوٹی, اس کی ٹپ کے اوپر لکھا ہوا ہوتا ہے کریٹیوٹی, کہ ایک کرٹیکل تھنکر انالیسس کرتا ہے, پرابلم سالونگ کرتا ہے یا پرابلم کو ان پیک کرتا ہے, اور کرتے کرتے جو پیک نظر آتی ہے مختلف تھیرسٹس نے جو ہائرارکی دی ہے وہ کریٹیوٹی تک جاتا ہے. ڈاکٹر صاحب کالمسٹ بھی ہیں, ڈاکٹر صاحب نے ناول بھی لکھ رکھے ہیں, ڈاکٹر صاحب نے
کرٹیکل ڈسکورس بھی لکھ رکھا ہے. تو یہ بڑا ریئر کمبینیشن ہے ہمارے ہاں. کیوں؟ کیونکہ وہی فکرہ جو سلمیٰ نے کوٹ کیا تھا، ڈاکٹر سلمیٰ نے، کہ ہم تنزلی کا شکار ہیں اور اس میں ہمیں انکار نہیں ہونا چاہیے، یہ ایک حقیقت ہے. اس طرح کے ماحول میں ایسے ذہن پیدا ہونا اور پھر اس رویے کو قائم رکھنا کہ ارد گرد کے ماحول میں تعلیم تنزلی کا شکار ہو، آپ کو نظر بھی آ رہی ہو. ہمارے تو 10 سالوں میں ڈاکٹر صاحب ہاتھوں کے وہ چھوٹ گئے جو بھی ہوتے ہیں anyway، لیکن ہماری ٹانگیں بھی کانپنے لگ گئیں. اور میں ڈاکٹر حاجرہ کو اور ڈاکٹر تنزیلہ کو جا کے کہتی ہوں کہ مجھے موٹیویشن کی ضرورت ہے، میں بالکل ڈرین ہو رہی ہوں. امیزنگلی 4 دہائیوں سے ایک شخص کرٹیکل ڈسکورس لکھ رہا ہے. یہ لکھنے کا عمل سوچ کے عمل سے آگے کا عمل ہے، لیکن وہ اپنے آپ کو ڈی موٹیویٹ نہیں ہونے دے رہا، اور وہ اسی انرجی سے، اسی اسمائل کے ساتھ ہر دفعہ ہمارے ساتھ موجود ہوتے ہیں. اور جب ڈاکٹر صاحب کا فون آتا ہے تو مجھے اچانک سے ایک دن کہتے ہیں افشاں آج تمہاری آواز میں انرجی نہیں ہے. تو میں سرنڈر کرتی ہوں اور میں کنفیس کرتی ہوں ڈاکٹر صاحب کے سامنے کہ ہاں سر آپ نہیں ہے. تو وہ کہتے ہیں نہیں، یہ نہیں ہونے دینا. سو تھینک یو سو مچ ڈاکٹر صاحب. یہ سب کچھ 2014 سے 2018 میں علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کے وائس چانسلر بھی رہے. آج کل لاہور اسکول آف اکنامکس، فیکلٹی آف سوشل سائنسز، میڈیا اسٹڈیز، آرٹ اینڈ ڈیزائن کے ڈین کے طور پر کام کر رہے ہیں. ایک طویل عرصے سے قومی اخبارات ڈان اور دی نیوز میں ادارتی صفحات پر لکھ رہے ہیں. روزنامہ دنیا میں باقاعدگی سے کالم لکھ رہے ہیں اور ہم سب کی ہمت بندھا رہے ہیں. ڈاکٹر صاحب پلیز تشریف لائیے. السلام علیکم. اور سب سے پہلے بہت شکریہ علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کا، اور ڈاکٹر ناصر صاحب اور ڈاکٹر تنزیلہ، ڈاکٹر افشاں اور اسپیکرز جو تشریف لائے مختلف یونیورسٹیوں سے، اور آپ لوگ جو یہاں بیٹھے ہوئے ہیں. ان میں سے بہت سے چہرے ایسے ہیں جو شناسا ہیں، بہت سے چہرے ایسے ہیں جن سے ہم نے بہت سی انسپریشن لی، اور انہی میں سے ایک شخصیت AH نیر صاحب کی ہے جو ہمارے ساتھ موجود ہیں. مجھے بڑی پلیزنٹ سرپرائز ہوا مجھے کہ انہوں نے کہیں پڑھا اور وہ یہاں پہ آ گئے. اور پھر مجھے مسرت ہو رہی ہے کہ فاطمہ جناح یونیورسٹی سے، علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی سے، نمل سے، اور کون سی یونیورسٹی، انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی سے لوگ تشریف لائے ہیں، اسٹوڈنٹس تشریف لائے ہیں. اور مجھے بڑی اسپیشل خوشی اس لیے بھی ہو رہی ہے کہ میرے بہت پہلے جہاں میں ہوتا تھا آغا خان یونیورسٹی، وہاں سے بھی کچھ لوگ یہاں پہ موجود ہیں. اور یہ ایک اب پیچھے نظر دوڑائیں تو پتہ نہیں کتنے سال گزر گئے ہیں. اور فراز کا جو شعر ہے کہ سلسلہ ٹوٹا نہیں ہے درد کی زنجیر کا، تو یہ ایک سلسلہ ہے جس میں ہم رہتے ہیں. استاد رہتا ہے، اسٹوڈنٹس آتے ہیں چلے جاتے ہیں، لیکن میں اس لحاظ سے خوش قسمت ہوں کہ یہ چاہے کتنے ہی برس گزر جائیں ان اسٹوڈنٹس کے ساتھ ایک رابطہ رہتا ہے. میں خود رابطہ رکھتا ہوں اور وہ بھی رابطہ رکھتے ہیں. بہت خوشی ہوئی ان سب دوستوں کو دیکھ کے. بریگیڈیئر ابراہیم صاحب یہاں ہیں، یہ نمل میں ہمارے ساتھ ہوتے تھے اور وہاں پہ ڈائریکٹر جنرل تھے، لیکن ہمارے دوست تھے، اور آج انہوں نے بھی سنا تو یہ یہاں پہ تشریف لائے. بہت شکریہ آپ کا. تعلیم کے حوالے سے یہ اردو میں میری پہلی کتاب ہے. میری پہلی کتاب جو تعلیم کے حوالے سے تھی وہ ری تھنکنگ ایجوکیشن ان پاکستان 2007 میں آئی. اور یہ جو آغا خان یونیورسٹی کی جن کی طرف اشارہ کیا ہے، یہاں پہ 3 لوگ بیٹھے ہیں، یہ کافی فیملیئر ہیں اس کتاب کے ساتھ، کیونکہ انہی ایکسپیرینسز پہ اور انہی دنوں کی بات ہے جب میں نے وہ کتاب لکھی. اور اس کتاب کی جو میں سمجھتا ہوں خاص بات یہ تھی کہ بڑا سادہ اسلوب میں پاکستان کا جو منظرنامہ ہے ایجوکیشن کا اس پہ لکھا گیا تھا. اس کے بعد میری کتاب آئی تھی ایجوکیشن انیکوالٹیز اینڈ فریڈم. وہ ذرا اس کے اوپر کہ اس طرح وہ ایک کتاب تھی کہ جس میں کرٹیکل ڈسکورس کا
آغاز ہوتا ہے. اس کے بعد جو کتاب آئی وہ تھی لینگویج، جینڈر اینڈ پاور، the politics of control and hegemony in South Asia. اور اس کے بعد یہ آکسفورڈ یونیورسٹی پریس سے آئی، اور پھر آکسفورڈ یونیورسٹی سے ہی ایک اور کتاب آئی تھی ایجوکیشن پالیسیز ان پاکستان. ڈاکٹر جمانی صاحب نے جو تجزیہ کیا میرا خیال ہے بالکل درست کیا کہ میرا انٹرسٹ ایک سوسیولوجیکل پرسپیکٹو آف ایجوکیشن سے ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اس پرسپیکٹو سے آپ ایک ہولسٹک ویو لے سکتے ہیں، ایک فلر پکچر آپ کے سامنے آتی ہے. تو لیکن بہت سارے لوگ جب ملتے تھے اور وہ مجھے کہتے تھے طلباء انٹیریئر سندھ سے یا انٹیریئر پنجاب سے کہ آپ انگلش میں لکھتے ہیں، آپ اردو میں کیوں نہیں لکھتے؟ تو میں سوچتا تھا کہ آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، لیکن آہستہ آہستہ یہ بات میرے دل میں گھر کر گئی کہ ان کی بات صحیح ہے، مجھے اردو میں لکھنا چاہیے. اور اس کے بعد میں ڈان میں جیسا میں 8-9 سال آپیڈ پہ لکھتا رہا، آپیڈ پہ پیجز پہ ایجوکیشن کے بارے میں، پھر دا نیوز میں 5 سال کے لیے لکھا. اس کے بعد میں نے فیصلہ کیا مجھے اردو میں لکھنا چاہیے، اور اس کے بعد میں نے دنیا اخبار میں اردو میں لکھنا شروع کیا. اور یکایک مجھے محسوس ہوا کہ میری جو بات کی شنوائی ہے یا رسائی ہے بہت دور تک. تو مجھے اچھا لگا کہ یہ فیصلہ میں نے کیا کہ اب میری ریچ میں بہت سارے آڈینس شامل ہو گئے. یہ کتاب جو ہے اس کے کنٹینٹس پہ میں بات نہیں کروں گا کیونکہ ہمارے اسپیکرز نے کی ہے. میں ایک جنرل ایک جو میرا پرسپیکٹو ہے ایجوکیشن کے بارے میں کہ تعلیم کے حوالے سے جب ہم بات کرتے ہیں تو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے کہ تعلیم کا ہمارا نوشن یا کانسیپٹ ہے کیا، واٹ از ایجوکیشن. اور یہیں سے پھر باقی باتیں شروع ہوتی ہیں کہ اس نوشن پہ ہم میتھڈ بناتے ہیں، اس میتھڈ پیڈاگوجی بنتی ہے، اور اسی میتھڈ کے حوالے سے پھر اسسمنٹ ہوتی ہے. تو یہ جو بڑا ایک باکس ہے جسے ہم کہتے ہیں پیراڈائم، اور اس کے لیے اور بہت سارے لفظ ہیں، پیراڈائم کہیں، فلاسفی کہیں، تھیوری کہیں، اپروچ کہیں، یا ویو پوائنٹ کہیں، یا تھاٹ پیٹرن کہیں کہ ہم ایجوکیشن کو سمجھتے کیا ہیں. تو ایک جو کنزرویٹو ویو تھا ایجوکیشن کے بارے میں کہ ایجوکیشن جو ہے وہ ایک پیسو نیوٹرل فینومنا ہے، اور یہ اے پولیٹیکل ہے. اس کا مقصد یہ ہے، مطلب یہ ہے کہ ایجوکیشن جو ہے ایک جسٹ اے میڈیم، اور استاد ایک چیز اٹھا کے جسے ہم نالج کہتے ہیں وہ منتقل کر دیتا ہے اپنے اسٹوڈنٹس تک، اور اس سے زیادہ ایجوکیشن کچھ نہیں ہے. اور میں آپ سے یہ شیئر کر رہا ہوں، ایک کتاب میں نے دیکھی، بہت پہلے کی بات ہے، کہ ایجوکیشن کی جو تعریف لکھی ہوئی تھی، ڈیفینیشن، کہ تعلیم ایک نسل سے دوسری نسل تک علم، مہارتیں اور اقدار منتقل کرنے کا نام ہے. اور بہت سارے لوگ اس مکتبہ فکر سے تعلق رکھتے ہیں، اور یہیں سے مجھے احساس ہوا کہ دیر از سم تھنگ مسنگ ان دس. اور ایجوکیشن نیوٹرل نہیں ہو سکتی، پیسو نہیں ہو سکتی، کیونکہ اس کے نیچے 3 ایزمپشن تھیں. جو لوگ جو اس مکتبہ فکر سے تعلق رکھتے ہیں کہ ایجوکیشن نیوٹرل پیسو ہے، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ نالج جو ہے اٹ از سم تھنگ فکسڈ اینڈ اسٹیٹک. اور یہ نالج ہے، اگر یہ فکسڈ ہے اور اسٹیٹک ہے، استاد کا کام صرف یہ ہے کہ اس کو ٹرانسمٹ کر دے اسٹوڈنٹ تک. اس کی دوسری ایزمپشن یہ تھی کہ اسٹوڈنٹس جو ہیں دے آر ایمٹی ویسلز اور کلین سلیٹس، ایک سادہ تختی ہے جس پہ استاد جو مرضی ہے لکھتے. اور تیسری ایزمپشن یہ تھی کہ a teacher is Mr. Know All اور Miss Know All، کہ ٹیچر کو سب کچھ معلوم ہے. اور اس کی چوتھی ایزمپشن یہ تھی
کہ اگر ایجوکیشن جو ہے نالج، سکلز اور ایٹیٹیوڈ یا ویلیوز کو منتقل کرنے کا نام ہے، تو سب سے بڑی زمشن یہ تھی کہ جو نالج یا سکلز یا ویلیوز ریلیونٹ ہیں آج، وہ آج سے 50 سال بعد بھی اتنی ہی ریلیونٹ ہوں گی۔ ان چاروں ایزمپشنز کو چیلنج کیا گیا اینڈ دے آر ڈی بنکڈ۔ نالج جو ہے وہ اسٹیٹک نہیں ہو، نالج اسٹیٹک ہو ہی نہیں سکتا۔ نالج جو ہے اٹ از کنسٹرکٹیڈ آن ڈیلی بیسس، ایوری ڈے، ایوری آور، ایوری منٹ، رائٹ؟ اسٹوڈنٹس آر ناٹ ایمپٹی ویسلس، دے آر ناٹ کلین سلیٹس۔ ابھی جو اسٹڈیز آئی ہیں اس کے مطابق یہ ہے کہ ایون کنڈر گارٹن کا بچہ جو ہے اس کی بھی آبزرویشنز ہیں، اس کے بھی ذہن میں تصورات ہوتے ہیں۔ بلکہ جو لیٹسٹ اسٹڈی ہے وہ یہ ہے کہ ایون بیفور برتھ جو بچہ ہوتا ہے اس کے مائنڈ پہ امپریشنس ہوتے ہیں، سو دے آر ناٹ ایمپٹی ویسلس۔ سملرلی جو تھرڈ ایزمپشن تھی کہ ٹیچرز آر نو آل، آئی تھنک آج کل کے دور میں تو اٹس ویری کلیئر، ٹیچر از جسٹ ون ٹائنی سورس آف نالج، دیر آر ادر سورسز اویلیبل ٹو آور اسٹوڈنٹس۔ اور چوتھی ایزمپشن یہ تھی کہ جو نالج اور سکلز اور ویلیوز آج ریلیونٹ ہیں وہ ہم اسی طرح منتقل کر دیں، کیونکہ آج سے 50 سال بعد بھی وہ اتنی ہی ریلیونٹ ہوں گی۔ ایسا نہیں ہے، کیونکہ ایک چیز جو ہوئی ہے کہ اسپیڈ آف چینج ہیز بین ایکسپیڈائٹڈ سو مینی ٹائمس۔ وہی چینج جو ماضی میں 10 سال لیا کرتی تھی ٹو ہیپن، اب اسی اماؤنٹ کی چینج آج کل کے دور میں ہفتوں اور دنوں میں ہو رہی ہے۔ دس مینس دا اسپیڈ آف چینج ہیز بین ایکسپیڈائٹڈ، ٹھیک ہے؟ اب اس کا ریپرکشن کیا ہے فار اس ایز ایجوکیشنل پلانرس؟ پہلے بڑا آسان ہوتا تھا کہ 10 سال بعد کے بچے کیا ہیں ہم پلاننگ کر لیتے تھے۔ سنس دا اسپیڈ آف چینج ہیز بین ایکسپیڈائٹڈ، آج سے 50 سال بعد کیا ہوگا؟ تھنگس آر بلرڈ، درمیان میں ٹائم آ گیا ہے، درمیان میں اسپیڈ آف چینج آ گئی۔ تو جو فورتھ ایزمپشن تھی کہ the knowledge of today or the values of today or the skills of today, set of skills, they are going to be relevant to students after 20 years, 50 years, that has been challenged. تو اگر یہ چیلنج ہے، یہ کنزرویٹو ویو، تو اس کا الٹرنیٹو کیا ہے؟ اس کا الٹرنیٹو، جب مجھے پہلی دفعہ میں نے ایک کتاب پڑھی، اور اگر آپ کو موقع ملے تو ضرور کتاب پڑھیے، وہ ایجوکیشن کی کتاب نہیں تھی، وہ کتاب تھی پریزن نوٹ بکس، اور اٹیلین یہ رائٹر ہے گرامچی، جس نے پہلی دفعہ ہیجمنی کے کانسیپٹ کو ڈسکرائب کیا کہ آپ دوسروں کو کیسے کنٹرول کر سکتے ہیں، چاہے وہ گروپس ہوں، چاہے وہ کنٹریز ہوں۔ اور دو اس نے اپروچز لکھی جس کے ذریعے آپ دوسروں کو کنٹرول کر سکتے ہیں۔ ایک ہے پولیٹیکل اپروچ، اور پولیٹیکل اپروچ میں یو یوز فورس، جس میں آرمی ہے، جس میں پولیس ہے، جس میں بروٹل بیوروکریسی ہے، ٹھیک ہے؟ تو آپ کے پاس اگر فورس ہے، طاقت ہے، تو آپ دوسروں کو کنٹرول کر سکتے ہیں۔ لیکن اب ایشو یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس فورس ہے، آپ دوسروں کو کنٹرول بھی کر لیں، آپ ان کی سوچ کو کنٹرول نہیں کر سکتے۔ آپ کی بات تو مان لیں گے، کھڑے ہو جاؤ وہ کھڑے ہو جائیں گے، بیٹھ جاؤ وہ بیٹھ جائیں گے، لیکن ان کے ذہنوں کو آپ تسخیر نہیں کر سکتے فورس کے ذریعے۔ تو گرامچی نے سیکنڈ اپروچ بتائی کہ دیٹ از سول سوسائٹی اپروچ، کہ اس میں فورس یوز نہیں ہوتی، اس میں ایجوکیشن، لٹریچر، کلچر، یہ چیزیں استعمال ہوتی ہیں، اور بغیر آپ کو پتہ چلے آپ کا ذہن تسخیر ہو جاتا ہے۔ اور گرامچی نے کہا کہ ان دو اپروچز میں جو سیکنڈ اپروچ ہے، سول سوسائٹی اپروچ، اٹ از مور افیکٹو۔ اس کی وجہ یہ ہے
کہ وہ ایک ٹرم یوز کرتا ہے اسپونٹینیس کنسنٹ، کہ اس میں جو گروپ کنکر ہو رہا ہوتا ہے، تسخیر ہو رہا ہوتا ہے، وہ کہتا ہے، وہ اپنی مرضی سے کہتا ہے آؤ مجھے تسخیر کر لو. اور ہیجمنی کی یہ لاسٹ سٹیج ہوتی ہے جب آپ مروب ہو جاتے ہیں اور آپ سمجھنا شروع کر دیتے ہیں کہ ہماری زبان، ہمارا لباس، ہمارا آرکیٹیکچر، ہماری فوڈ، یہ سب کمتر ہے، اور ہمیں تسخیر کرنے والا گروپ جو ہے ان کی زبان، ان کا کلچر ہم سے برتر ہے. سو دے ہیو ایوری رائٹ ٹو کنکر اس. ان دو اپروچز کو ہم دو نام اور بھی دے سکتے ہیں. پولیٹیکل کو ہم کہہ سکتے ہیں کوئرسیو اپروچ، جس میں طاقت استعمال ہوتی ہے، اور سول سوسائٹی کے اپروچ کو ہم کہہ سکتے ہیں ڈسکرسیو اپروچ، جس میں ڈسکورس استعمال ہوتا ہے. ایڈورڈ سعید کی کتاب ہے اورینٹلزم، اس میں ایک بڑی انٹرسٹنگ اینیکڈوٹ کوٹ کرتا ہے وہ، کہ جب ایجپٹ کو فتح کرنے کا وقت آیا تو یہ فوج سے تسخیر نہیں ہوا، بلکہ وہاں کے جو علماء تھے ان کو بلایا گیا اور ان کو بتایا گیا کہ نہیں، یہ ہم آپ کی بہتری کے لیے آئے ہیں، ہم ویلفیئر کے لیے آئے ہیں. تو ایجپٹ دنوں میں تسخیر ہو گیا. ٹھیک ہے. سو ڈسکورس کی جو طاقت ہے، جو تعلیم کی طاقت ہے، وہ بہت بڑی طاقت ہے. اور اقبال کا وہ جو ہے کہ تعلیم کے تیزاب میں ڈال اس کی خودی کو، ہو جائے ملائم تو جدھر چاہے اسے پھیر. سو جو سیکنڈ پہلا جو مکتبہ فکر میں نے آپ سے کہا، وہ کہتے تھے ایجوکیشن جو ہے نیوٹرل ہے، پیسو ہے، اے پولیٹیکل ہے، یعنی غیر سیاسی ہے. یہ جو گروپ ہے اس کے مطابق ایجوکیشن از اے ہائیلی پولیٹیکل فینومین which is directly linked with power and politics. اور پاور کا جو پرانا کانسیپٹ ہے، کنزرویٹو کانسیپٹ، وہ یہ ہے کہ آپ کے پاس ہتھیار ہوں تو آپ پاورفل ہیں. لیکن پاور کا جو اب کانسیپٹ ہے وہ ڈفرینٹ لیولز پہ ہے. اور کئی بار میں نے یہ ڈسکشن کی ہے یہاں پہ کہ پاور کی کئی سطحیں ہیں، اور پاور کی پہلی سطح یہ ہے the ability to make others do things which otherwise they won't do. آپ کے پاس گن ہو تو آپ کر سکتے ہیں یہ. اس کی دوسری سطح ہے the ability to make others behave the way you would like them to behave and otherwise they won't behave like that. اس سطح تک بھی آپ کے پاس اگر گن ہو، لاٹھی ہو، پتھر ہو تو ہو سکتا ہے. لیکن پاور کی ایک تیسری سطح ہے the ability to make others think the way you would like them to think. یہاں پہ اب آپ کا جو ہتھیار ہیں یہ بے بس ہو جاتے ہیں. یہاں پہ وہ ڈسکرسیو اپروچ شروع ہوتی ہے، اور یہاں سے ایجوکیشن کا کام شروع ہوتا ہے. اور پھر ایک اور سطح ہے پاور کی the ability to make others feel the way you would like them to feel and otherwise they won't feel like that. اور ایک اور سطح ہے پاور کی the ability to make others see things the way you would like them to see otherwise they won't see. سو آپ دیکھیں کہ ایجوکیشن جو ہے کیسے ایک پاورفل ٹول ہے، کیسے ایک پوٹنٹ ٹول ہے جس سے آپ ذہنوں کو تسخیر کر سکتے ہیں. تو یہ جو دوسرا گروپ آف تھاٹ تھا ایجوکیشن کے بارے میں، یہ لوگ ہیں جو کرٹیکل پیڈاگوجی کی طرف گئے کہ ایجوکیشن کو اگر کنٹرول کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے، ہیجمنی کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے، تو کنٹرول کو مزاحمت کے لیے بھی استعمال کیا جا سکتا ہے. کنٹرول کو ایجوکیشن کو ریزسٹنٹ کے لیے بھی استعمال کیا جا سکتا ہے. میرا خیال ہے کہ میں کچھ زیادہ بول رہا ہوں. مجھے 5 منٹ ہیں، کتنے ہیں آپ بتائیے. جی اچھا، اب جو یہ ایک جو بات ہوگی کہ ایجوکیشن کتنی پاورفل فینومینن ہے، اور آپ لوگ جو بیٹھے ہوئے ہیں ایجوکیشن سے منسلک ہیں، ہاؤ پاورفل یو آر کہ آپ کے پاس یہ ہتھیار موجود ہے. اب سیکنڈ یہ ہے کہ ایجوکیشن کا آبجیکٹو کیا ہے. اکثر ہم سنتے ہیں کہ ایجوکیشن
ایک چینج ہے. ایجوکیشن لیڈس ٹو چینج, ایجوکیشن لیڈس ٹو ڈیولپمنٹ, آج کل یہ بڑا وہ ہے. لیکن what kind of development? Is it development, is it just building skyscrapers or motorways or railway carriages? Is development confined to high per capita income or GNP, etc.? Right? I think the first two persons who challenged this concept of conservative view of development, one was from Pakistan, other was from India. The Pakistani economist Mehboob Haq, and from India it was Amartya Sen, who is currently teaching in Harvard University. Interestingly, they were very good friends, and both of them graduated from Cambridge University. They challenged this, that this is not development. This is a very skewed idea of development. Right? So Amartya Sen, in his book Development as Freedom, talks about, challenges this concept of development. He says that development means expanding, it is a process of expanding freedoms. What kind of freedoms? Economic freedom, political freedom, social freedom, transparency, and then security or protection. I don't have time to go to every freedom, but according to him, if you want to gauge the development of a country, don't just look at GNP or per capita income. Look at the structures of schools. Are they available to masses? Look at the health centers. Are they available to masses? Look at the democracy. Is it available to the masses? Look at the transparency. Is it available to the masses? Look at the protection or security. That is a very important point Amartya Sen elaborates, that in a society there should be some protection or security available to, for instance, there are floods, for instance, or earthquake. There must be some built-in system that the state should immediately come forward to help those people, right? So I think if we now look at development, education can play a very important part to lead us to this holistic or elaborated idea of freedom, where he uses another term, capabilities, that a society must empower individuals and enhance their capabilities, right? Because if you look at the inequalities in society, there are inequalities on the basis of gender. بہت سے کام جو ہیں لڑکیوں کی اجازت ہی نہیں ان شعبوں میں جانے کی. There are inequalities on the basis of social class. There are inequalities on the basis of geographical location and religion and ethnic diversity, right? So a development education should be aiming at this concept of development, that these freedoms should be available to all the people, irrespective of these, gender, or religion, or ethnicity. And finally, that this development for whom? Only that the rich become richer and the poor become poorer. So these ivory towers schools or educational institutions, they are not the answer to inequalities in Pakistan. We need to improve, refine, and bring quality to our public sector. Only then I think there is a hope that the kind of education we are transmitting, we have, is going to be useful. And this requires a big shift in our view of education and in our pedagogy.
so that we move away from just transmission of knowledge, values, and skills to next generation, but from transmission we have to go to transformation, transforming the lives of individuals, which ultimately go to this society, and they play their part. They should be able to challenge some of the taboos of this society. They are not just there to fill up the job slots. They should be concerned about what is happening in this society. I think I've taken a lot of time. Thanks very much, everybody, and especially organizers. Thank you. थैंक यू सो मच. आई थिंक कि डॉक्टर साहब की बातचीत से भी सलमा की बात को तक़वियत मिलती है कि हर चैप्टर पे एक एक सेमिनार हो सकता है और एक सीरीज़ हो सकती है. मैं दावत दूंगी टू एड्रेस द हाउस वाइस चांसलर अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी प्रोफेसर डॉक्टर नासिर महमूद. सर प्लीज़. सबसे पहले जी फैकल्टी ऑफ एजुकेशन को डॉक्टर तंजीला साहब की क़यादत में जो है बहुत मुबारकबाद कि इस तरह के इनिशिएटिव्स जो हैं ये रवायत है हमारी फैकल्टी की, और उनको मुबारक देने का मतलब ये है कि मैं ख़ुद भी उसका हिस्सा हूँ जी, तो इसलिए मुझे ख़ुद भी है. जब भी कोई किताब या कोई भी इस तरह की पेशरफ्त जो तालीम के मैदान में है वो सामने आती है, तो हमारी फैकल्टी के दोस्त जो हैं उसमें सबसे पहल करते हैं कि उसको समझा जाए, उसकी पजीराई की जाए, उससे मुस्तफ़ीद हुआ जाए. तो आपको जी मुबारक को बहुत 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 वार्म वेलकम मेरी तरफ से. शाहिद सिद्दीकी साहब को आप की यूनिवर्सिटी है, सब ने ज़िक्र किया. आपने अपने कैरियर का आगाज़ भी यहीं से किया था और उसके बाद एक 4 साला जो वाइस चांसलर का दौर है वो भी आपका यहाँ गुज़रा, जिसकी यादें अभी तक लोगों के दिल में और उसकी मोहब्बत आपको लोगों की मौजूदगी से नज़र आ रही है. डॉक्टर नबी बख्श जमानी साहब अपनी मसरूफ़ियत की वजह से तशरीफ़ ले गए, उनके यूनिवर्सिटी में कोई मसरूफ़ियत थी, उनका भी बहुत शुक्रिया. डॉक्टर वजीहा, डॉक्टर सलमा, आपकी तशरीफ़ आवरी का भी जी बहुत शुक्रिया. कुछ दोस्त जो सामने तशरीफ़ रखते हैं जी, ये इस तरह की महफ़िल आज के मसरूफ़ दौर में एक बड़ी सहूलत है कि आप दोस्तों से बहुत अरसे के बाद इसी बहाने मुलाकात हो जाती है और इसकी साइड लाइंस पे उनसे अच्छी गुफ्तगू भी करने का मौका मिलता है. डॉक्टर बहलोल साहब तशरीफ़ रखते हैं, डॉक्टर सरवर साहब हैं, बाकी तमाम दोस्त फर्जन नैयर साहब तशरीफ़ रखते हैं. आप सबको जी खुश आमदेद अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी में मेरी और मेरी सारी टीम की तरफ से. किताब पे गुफ्तगू हमने काफ़ी सारी की और मैं इसको बिल्कुल भी रिपीट नहीं करूँगा. अभी चंद दिन पहले जो इसके पब्लिशर हैं किताब के, वहाँ पे भी इसी तरह की एक बहुत मुख्तसर सी महफ़िल थी, वहाँ पे भी इस पे बहुत सारी गुफ्तगू हुई जो कि फ़ेसबुक पे लाइव आप में से बहुत सौ ने सुनी होगी और अभी भी अवेलेबल है. सो मैं उसका तकरार नहीं करता बार बार दोबारा से. लेकिन जो आज एक यूनिक बात है वो हमारे तलबा हैं जी, जो मुख्तलिफ़ यूनिवर्सिटियों से यहाँ तशरीफ़ लाए हैं. ये जो जितनी भी कोशिशें इस नौइयत की हैं ना, इनका महवर आप लोग हैं. ये हमने अपने दौर में जो करना पड़ना था किया, अपनी अपने तय कोशिश की और मुझे लगता है कि बहुत कामयाबी से शायद नहीं की जितनी होनी चाहिए थी. आप लोगों के आगे फ्यूचर है, ये आपके लिए एक लिखी गई तहरीर है, आपके ज़हनों को खोलने के लिए आपका यहाँ मौजूद होना यही इस महफ़िल की सबसे बड़ी खूबसूरती है. आप सबका बहुत शुक्रिया कि आप तशरीफ़ लाए, आपकी दिलचस्पी का बहुत शुक्रिया. शाहिद सिद्दीकी साहब से मैंने उस दिन भी अर्ज़ किया कि मेरा राब्ता जो है कोई तकरीबन अब 20 साल से ज़्यादा होने को है इस बात को, और उसकी खालिस्तन हमेशा से एक ही बुनियाद रही जिस पे शुरू भी हुआ और आज तक उसी पे कायम है, और वो सिर्फ़ और सिर्फ पढ़ाई लिखाई है. तालीम के मुख्तलिफ़ मौज़ूआत पे गुफ्तगू है, सेमिनार्स हैं, आपके
جو انسائٹ ہے اس سے استفادہ کرنا ہے، اور یہی سلسلہ اس وقت سے چل رہا ہے۔ مجھے یہ سہولت بہرحال حاصل ہے کہ آپ کے ذہن میں جب کوئی چیز ترتیب پا رہی ہوتی ہے، سوچ بچار کا عمل چل رہا ہوتا ہے، تو اس عمل کا حصہ عموماً میں ہوتا ہوں، اور پھر وہ جو آؤٹ کم آپ کے سامنے آتی ہے، اس آؤٹ کم کے پیچھے ایک پروسیس ہوتا ہے، بہت طویل ہوتا ہے اکثر اوقات، سوچ سمجھ کا اور اس کو ترتیب دینے کا، سوچنے کا، اظہار کا، تو وہ اپنے طور پہ ایک سیکھنے کا عمل ہے، اس میں سے گزرنا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ وصف دے رکھا ہے کہ آپ چیزوں کو بہت ہی آسان انداز میں، پیچیدہ گفتگو کو بڑے ہی عام فہم انداز میں آپ لکھ دیتے ہیں، جو پڑھنے والے کو بہرحال بہت سمجھ بھی آتی ہے اور آبویسلی متاثر کرتی ہے، جس کی وجہ سے آپ کی ماشاءاللہ ریڈرشپ بہت زیادہ ہے، لوگ آپ کی تقلید کرتے ہیں ان معاملات میں۔ تحریر کا میں اب ذکر نہیں کرتا، افشاں نے بھی کیا، ڈاکٹر صاحب نے خود بھی ان کا ذکر کیا۔ اس کتاب کو دیکھ کے پہلا امپریشن جو میرے ذہن میں آیا تھا وہ یہی تھا کہ یہ مجھے لگا کہ جو انہوں نے پہلے انگریزی میں کتاب لکھی تھی ری تھنکنگ ایجوکیشن، شاید اسی کا کوئی کائنڈ آف ایک ورژن اردو میں بننے کی کوشش ہے، لیکن جب آپ کتاب کے اندر مختلف موضوعات سے گزرتے ہیں تو ان دونوں کا لیول فرق ہے۔ اس کا جو قاری تھا وہ اور تھا، اس کے جو ایڈریس کیے گئے لوگ تھے وہ اور طرح کے تھے، وہ انڈر گریڈ طلباء تھے، ٹپیکلی وہ طلباء جو، اور میں سمجھتا ہوں کتاب کی خوبصورتی یہ ہے کہ وہ آپ کے سوچنے کے عمل کو کھولنا شروع کر دے۔ اگر کوئی کتاب آپ کو اس لیے متاثر کرنے کے لیے لکھی جائے کہ آپ اس کو پڑھ کے لکھنے والے کے معترف ہو جائیں، تو یہ کتاب کا ایک بہت ہی محدود سا پرپز ہے، اس کے اور بھی بڑے ذرائع ہیں۔ لیکن اگر کوئی کتاب آپ پڑھیں اور اس کا ہر صفحہ پڑھ کے آپ کا ذہن کھلنا شروع ہو جائے، آپ کے ذہن میں سوچ آنی شروع ہو جائے، آپ کا اپنا ایک پرسپیکٹیو بلڈ اپ ہونا شروع ہو جائے، تو میرے نزدیک وہ سب سے سکسیسفل کتاب ہے۔ ری تھنکنگ کی جو بک سر نے لکھی اس میں بھی یہ وصف تھا، اور یہ جو کتاب اب لکھی ہے یہ اس سے اپنے بحث میں، مسائل کے اوپر بحث میں تھوڑے سے لیول میں فلسافیکل ہے، تھوڑی اس کے اندر پرپز جو ہے وہ شاید تھوڑا فرق ہے، لیکن موضوعات اسی طرح کے، لیکن اب ریڈر شاید اس کا وہ ہوگا جس کی کچھ بیک گراؤنڈ تھوڑی سی اس موضوع پہ پہلے سے موجود ہو، یا وہ اپنے لرننگ کے عمل میں تھوڑا آگے ہوگا۔ بہت ہی بامعنی طریقے سے اظہار کیا گیا۔ میں اس دن بھی وہاں پہ بھی ذکر کیا کہ دیکھیے مسائل سے ہم شناسا ہیں سارے، تعلیم کے مسائل جو ہیں ایسا نہیں کہ ہمیں نہیں پتہ، اور بارہا مختلف جگہوں پہ مختلف طریقوں سے ہم یہ مسائل پڑھتے بھی رہتے ہیں، ہماری نظر میں بھی ہیں۔ ان مسائل اور اس کے سرکل میں ہم کچھ ایسے پھنس چکے ہیں کہ ہمیں ان میں سے نکلنے کا راستہ نہیں ملتا، اس میں ہمیں مشکل ہے۔ اس میں آپ پڑھیں گے تو جو میں نے کہا کہ آپ کے ذہن میں سوچیں آئیں گی، راستے آئیں گے، وہ راستے وہی ہیں جو ان کے حل کی طرف لے جاتے ہیں۔ آپ اس نقطہ نظر سے اگر اس تحریر کو پڑھیے کہ یہ مسئلہ اگر مجھے نہیں پتہ تھا تو اس کے بیک گراؤنڈ پہلے 2-3 صفحوں میں پتہ چل جاتا ہے، اور اگر پتہ تھا تو پھر اس کا آگے حل میرے لیے کیا ہوگا، اور اس حل تک پہنچنے کا طریقہ کار آپ نے وضع کرنا ہے اپنے لیے ایز اے ریسرچر۔ تعلیم کے موضوع پہ جمائن صاحب بھی فرما رہے تھے کہ بہت کتابیں ہیں، تعلیم کے موضوع پہ پاکستان سے متعلق کتابیں میری نظر میں تو بہت کم لکھی گئی ہیں، اکا دکا آپ کو ملتی ہیں، اور ان میں سے بھی ہماری جو ایجوکیشن کے فیلڈ سے لوگ ہیں ان کی سستی، کاہلی، نالائکی سمجھیے کہ ان کتابوں کے لکھنے والے بھی اکثر اس میدان سے نہیں ہیں، تعلیم کے فیلڈ سے نہیں ہیں، کبھی اکنامکس کے ہیں، کبھی سوشیالوجی کے ہیں، کبھی اس طرح کے میدانوں سے ہیں۔ ان کا اپنا ایک پرسپیکٹیو ہے جو ایک فیلڈ سے آتا ہے، ہولسٹک نہیں ہوتا، وہ اس پیرائے میں لکھی جاتی ہیں۔ اور
اس موضوع کو پڑھنے والے یعنی جو میری طرح کے طالب علم ہیں اس میدان میں، اسی فیلڈ کے طالب علم ہیں، انہیں اس پہ کتابیں کم لکھی ہیں. صدیقی صاحب ان چند لوگوں میں سے ہیں جو اسی فیلڈ سے ہیں اور اسی موضوع پہ کتاب لکھتے ہیں. ان کا پرسپیکٹیو ہی ڈیفرنٹ ہوتا ہے اس طرح کے لوگوں کا، کیونکہ وہ اس کو ہر پہلو سے دیکھ رہے ہوتے ہیں. جی کتاب میں ایک اور صفت جو میں اپنے طور پہ ایز اے ریڈر چاہتا ہوں کہ ہونی چاہیے، وہ اس کے موضوعات میں روانگی ہے، روانی ہے. بالکل روانی سے یہ ہے کہ آپ ایک ختم کریں تو آپ کا دل چاہے کہ اس سے اگلا اس سے زیادہ اہم ہے، اس کو پڑھنا چاہیے. پھر آپ اس کو ختم کریں تو آپ لگے کہ اچھا یہ جو میں نے پڑھا یہ تو بہت اہم تھا، لیکن اس سے اگلا بھی چھوڑنے والا نہیں ہے، وہ بھی موضوع جو ہے پڑھنے والا ہے. سو یہ صفت اس کتاب کے اندر آپ دیکھیے، پڑھیں گے آپ سب انشاءاللہ، کچھ پڑھ چکے ہوں گے تو ان میں آپ کو یہ بات نظر آئے گی. جہاں تک اس کی موضوعات کو کور کرنے کا، احاطہ کرنے کا تعلق ہے جی، تو آپ دیکھیے کہ ہم پاکستان میں کس قدر چیلنجز میں ہیں اور اپنی وجہوں سے ہیں. مطلب یہ کہیں اور سے ہم پہ نہیں نازل کی گئیں یہ خرابیاں، ہم ان خرابیوں کے خود ذمہ دار ہیں کہ ہم آج بھی آزادی کے 76 سال گزرنے کے بعد جو ایکسیس ٹو ایجوکیشن ہے، جس کو ایک چیپٹر میں آپ نے تعلیمی نارسائی سے ذکر کیا، وہ بھی ہمارا چیلنج ہے کہ تقریباً آدھے یا 45-43% کے قریب بچے جو اسکول جانے چاہیے وہ اسکول جاتے ہی نہیں ہیں. یعنی جتنے بچے اسکول گوئنگ ایج میں ہوتے ہیں ان میں سے تقریباً آدھے اسکول جاتے ہی نہیں. یہ ہمارا ایک چیلنج ایک سائڈ، اور دوسری سائڈ کی جو گفتگو ہم روز کھڑے ہو کے کرتے ہیں 21ویں صدی میں بھی داخل ہونا ہے. یہ دونوں کام بالکل ایک دوسرے کے اپوزٹ ڈائریکشنز میں، ہمیں ان دونوں سے نپٹنا ہے. اور یہ کتاب آپ کو ان دونوں موضوعات پہ نہ صرف بنیادی علم اس کا دیتی ہے ان چیلنجز کا، بلکہ آپ کے لیے راستے بھی کھولنے کے اس میں اندر امکانات ہیں. 21ویں صدی کی تعلیم کی ضروریات کیا ہیں، وہ کس طرح کی ہونی چاہیے، ہمارا تعلیمی نظام اس وقت جو ہے وہ اس کی سمت میں ہمیں لے جا بھی رہا ہے یا نہیں لے جا رہا. یہ ڈیبیٹ اتنی دفعہ ہم کر چکے ہیں کہ ہم سب کو علم ہے کہ ایسا ہم جس سمت میں چل رہے ہیں اس میں اور بھی 100 سال چلتے رہیں گے تو ہم کہیں پہنچنے والے نہیں ہیں. جو ہم سکھاتے ہیں اسکولوں میں یہ ضرورت ہی نہیں ہے. میرے نزدیک اگر میں ساری بات کو سمرائز کرنا چاہوں نا جی، تو یہ ہماری تعلیم کو جو 3 بڑی چیزیں آج فیس کرنی پڑتی ہیں میرے نزدیک، اس میں سب سے پہلا ایشو جو ہے وہ ریلیونس کا ہے. آپ کی تعلیم ریلیونٹ نہیں رہی، آپ جو کرتے ہیں یہ 100 سال پیچھے کی گفتگو ہے، ریڈنڈنٹ ہے. آپ ابتدائی درجات سے لے لیجئے اور ہائر ایجوکیشن تک چلتے جائیں، بہت زیادہ تکرار ہے اس کے اندر جس کی ضرورت نہیں ہے، ریپیٹیشن ہے بے شمار اور جو بے معنی سی ہے. اور پھر اس کے بعد ہمارے ہر کام میں جی ایک چیز آ گئی ہے، درست لفظ پتہ نہیں اس کا کیا ہوگا، ریچویلٹی کہہ لیں، رسمیت کہہ لیں. ہم دنیا کا ہر محکمہ بناتے ہیں، ہم دنیا کا ہر کام کرتے ہیں، لیکن اس کو کرتے ایسے ہی ہیں جیسے ایک رسم کے طور پہ ہوتا ہے، اس کے اندر نہیں داخل ہوتے. مثلا اساتذہ کی ٹریننگز ہیں، میرا خیال ہے کہ شاید ہزاروں میں ہم کرواتے ہیں سال میں، لیکن ان ٹریننگز کے اندر سے آنے سے پہلے اور نکلنے کے بعد فرق کوئی نہیں پڑتا. جو لینے آتا ہے وہ ایک مقصد کے تحت آتا ہے، اور جو ٹریننگ دے رہا ہوتا ہے اس کا بھی مقصد وہ 5-4 دن کا وقت ہے اور ایک کاغذ کا ٹکڑا ہے آنے والے کا مقصد جو ہم اسے دے دیتے ہیں. اور یہ صرف ٹریننگز نہیں ہیں، آپ اپنی تعلیم لے لیجئے، ڈگریاں لے لیجئے، جو آپ حاصل کرنے آئیں گے وہ ملے گا، جو نہیں حاصل کرنے آئیں گے وہ کہاں سے ملے گا جی. سو یہ اتنے بڑے چیلنجز ہیں کہ، اور یہ صرف ایجوکیشن سے متعلق چیلنج نہیں ہے جی، یہ آپ پاکستان میں کوئی بھی میدان اٹھا لیں، کوئی بھی فیلڈ لے لیں، سب کے چیلنجز یہی ہیں میرے خیال. ریلیونس کی کمی ہے، ریڈنڈنسی بہت زیادہ ہے، ریچویلٹی اس میں سب میں پھیلی ہوئی ہے جی. سو اس لیے ان مسائل سے نکلنے کی ضرورت ہے. نکلنا ہم نے کیسے ہے، سب لگے ہوئے ہیں، دیکھیں اللہ کرے. ہماری سمت ہر لیول پہ خراب ہے،
اس کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے ہمیں. ایک چیز جو آج کیونکہ وہ نہیں بیٹھے ہوئے تو شاید ذکر نہیں ہوا ان کا، کتاب کے پڑھنے کے عمل میں نا جی ایک اور چیز جو میں سمجھتا ہوں بہت اہمیت رکھتی ہے نا، وہ اس کی ظاہری شکل و صورت ہے. کتاب کی آرگنائزیشن ہے، اس کی کتاب ہے، اس کی جلد ہے، اس کی خوبصورتی ہے. یہ جہاں ہم 2 دن پہلے تھا میں ان کے وہ دیکھ رہا تھا سسٹم، کتاب کی پبلشنگ میں جتنی جدت انہوں نے پیدا کی ہے نا، اور اسی ٹیکسٹ کو، اس کے ہر صفحے کو اتنے پیار سے لکھنا، اس کے چھوٹی چھوٹی باتوں پہ دھیان دینا، اس کی وجہ سے بھی کتاب پڑھنے کو دل چاہتا ہے آپ کا. آپ اس کو ہاتھ میں پکڑیں، آپ کا دل کرتا ہے کہ یار اس کو دیکھا جائے. مجھے امید ہے کہ ہم سب اس سے مستفید ہوں گے، اس سے ہماری سوچ کے راستے کھلیں گے، اپنے اظہار کی طاقت ملے گی جی، اپنی سوچ کو لوگوں کے سامنے رکھنے کی طاقت ملے گی. اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو جی. بہت شکریہ آپ سب کی تشریف آوری کا. تھینک یو سو مچ ڈاکٹر صاحب. میں درخواست کروں گی ڈینس آف فیکلٹیز پروفیسر ڈاکٹر شاہ محی الدین ہاشمی صاحب، پروفیسر ڈاکٹر ارشاد، پروفیسر ڈاکٹر عبدالعزیز طاہر صاحب اور پروفیسر ڈاکٹر فضل الرحمان صاحب کہ پلیز ہمیں اسٹیج پہ جوائن کریں. میں وائس چانسلر اور ڈین فیکلٹی آف ایجوکیشن کو اور آتھر آف دا بک کو ریکویسٹ کروں گی کہ پلیز فرنٹ پہ تشریف لے کے آئیں، اور ہم یونیورسٹی سوونیئرس اور ٹوکن آف تھینکس ول بی پریزنٹڈ. فرسٹ آف آل ٹو ڈاکٹر وجیہہ شاہد.